السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ جی ہاں، لے کر آئی ہوں وہی ایپیسوڈ جس کا آپ سب کو رہتا ہے بے چینی سے انتظار، یعنی کہ ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ ناول کا نام ہے ندامت کے آنسو، مصنفہ ہیں نابیہ انصاری۔ آخری قسط۔ فجر کی نماز کے بعد وہ بالکونی میں موجود تھی۔ زریب فجر پڑھ کر آ چکا تھا، لیکن اینور اس کے مسجد جانے اور واپس آنے تک لا علم رہی۔ وہ بھی بالکونی میں چلا آیا۔ مجھے معاف کر دیں، آپ کا خفا ہونا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سے کہہ دے کہ وہ اینور سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن اسے ڈر تھا کہ وہ اعتبار نہیں کرے گی۔ چاہیں تو مجھے سزا دے سکتی ہیں، آپ جو سزا دیں گی مجھے قبول ہے۔ اعتبار، مان، بھروسہ توڑنے کی کیا سزا ہوتی ہے؟ وہ بولی بھی تو کیا؟ زریب ساکت زدہ رہ گیا۔ زریب کی خاموشی پر اس نے منہ پھیر لیا، لیکن زریب اسے دیکھتا رہا۔ اسے واقعی مجھ پر اعتبار نہیں رہا۔ جو رشتہ ہمارے درمیان سب سے پہلے قائم ہوا تھا وہ باقی نہ رہا۔ اس اعتبار پر تو ہماری دوستی کی بنیاد ٹکی تھی، اور وہ آگے سوچ نہ سکا اور ہارے ہوئے انسان کی طرح واپس بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اینور نے پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا۔ وہ جانتی تھی اسے اپنی غلطی کا اندازہ ہے، لیکن اتنی آسانی سے وہ اسے معاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری خاموشی ہی آپ کے لیے سزا ہے، اور میں جانتی ہوں آپ کے لیے یہ سزا کافی ہے۔ آئندہ ایسی کوئی حرکت کرنے سے پہلے آپ 10 بار نہیں بلکہ 100 بار سوچیں گے۔ نور کیسی ہو؟ عفاف اس کے کمرے میں آئی۔ ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ بیزاری سے بولی۔ تو پھر باہر چلیں؟ پھر سے؟ کتنا باہر پھرتی ہو؟ وہ جھنجھلائی۔ گھر میں رہ کر کیا کروں؟ بور ہو جاتی ہوں۔ یونی کے بعد زندگی بہت بور نہیں ہو گئی؟ عفاف اس کے تاثرات جانچنا چاہ رہی تھی۔ زریب نے کل جو کچھ بھی کہا، ساری رات تو وہ سو نہ سکی تھی۔ شکر ہے کہ تم ساتھ ہو، ورنہ میرا نہ جانے کیا ہوتا۔ اس گھر میں تنہا رہ کر تو میں عاجز آ جاتی۔ عفاف نے پھر کہا۔ باہر کہاں جاؤ گی؟ اب وہ عفاف سے تو منہ نہیں موڑ سکتی تھیں۔ تم بتاؤ۔ میرا تو کہیں موڈ نہیں۔ تو چلو لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ عفاف کچھ سوچ کر بولی۔ وہ اس اکیلے پن کو بخوبی جانتی تھی۔ فیروزہ کے بعد اس نے کس طرح تنہا زندگی گزاری تھی، بس اسی لیے وہ عفاف کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہوئی تھی۔ زریب کھانا نہیں کھاؤ گے؟ اسے باہر کی طرف جاتا دیکھ مفسرہ نے پوچھا۔ نہیں مما، بھوک نہیں ہے۔ تم نے صبح بھی ناشتہ نہیں کیا تھا اور اب بھی کھانا نہیں کھا رہے۔ لنچ کیا تھا یا وہ بھی نہیں؟ مفسرہ فکر مند ہوئیں۔ بھوک نہیں ہے، بعد میں کھا لوں گا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ یہ صبح سے بھوکا ہے، اینور متفکر ہوئی، تو اس کا مطلب یہ خود کو سزا دے رہا ہے۔ بعد میں کیوں، ابھی ساتھ کھاتے ہیں۔ سارم کی آواز پر وہ چونکا۔ سارم اسے ساتھ لے کر کھانے کی میز تک آیا۔ تم کس کام سے آئے ہو؟ زریب نے پوچھا۔ میرے ماموں کا گھر ہے، جب چاہے آ سکتا ہوں۔ وہ کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ اب یہ تمہارا ہونے والا سسرال بھی ہے، اس طرح تمہارا یہاں آنا مناسب نہیں، مفسرہ نے کہا۔ کم آن مامی، آپ کب سے ایسی باتیں کرنے لگیں؟ اور ویسے بھی ابھی کون سی شادی ہونے والی ہے؟ اور میں یہاں زریب کے لیے آتا ہوں، اپنے ماموں اور مامی کے لیے آتا ہوں، اس کے لیے نہیں۔ اس نے عفاف کو دیکھا جو اسے گھور رہی تھی۔ اور رہی بات شادی کی، تو جس دن عفاف مائیوں بیٹھی، بس اس دن سالم شاہ اس گھر میں قدم نہیں رکھے گا۔ پھر میں بارات لے کر ہی آؤں گا۔ اگر پھر بھی اعتراض ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ اپنی مامی کے ہاتھ کا بنا لذیذ کھانا کھانے کا دل کیا تھا تو آ گیا۔ ارے اب ایسے بھی کون سے پردے لگے ہیں، اپنے گھر کے ہی تو ہو، بچپن سے ساتھ پلے بڑھے ہو، بیٹھو کھانا کھاؤ۔ ان ماں بیٹی کی باتوں پر دھیان نہ دو، واصف صاحب نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ مسکراہٹ دبائے واپس بیٹھ گیا۔ بچپن سے کیسے؟ تم لوگ تو کچھ سال پہلے آئے ہو یہاں۔ اینور نے کچھ الجھ کر عفاف کو دیکھا۔ میں بتاتا ہوں، دراصل بات کچھ یوں ہے کہ ہم سب اسلام آباد میں ہی رہتے تھے، لیکن پاپا یہاں شفٹ ہو گئے۔ لیکن میری چھٹیاں اسلام آباد میں گزرتی تھیں زریب کے ساتھ۔ کبھی زریب یہاں آ جاتا، کیونکہ ہمارا ایک دوسرے کے بغیر رہنا ناممکن ہے۔ تمہیں یاد ہے زریب، ہم کیسے چھٹیوں کا انتظار کرتے تھے، اور جب ہم ملتے تھے تو محلے والے پناہ مانگتے تھے۔ وہ تو دعا کرتے تھے کہ کبھی اسکول کی چھٹیاں ہی نہ ہوں۔ اتنے شرارتی تھے؟ اسے زریب کی طرف سے تھوڑا شک ہوا۔ دیکھنے میں اتنا سیدھا سادہ سا سنجیدہ سا انسان اتنی شرارتیں بھی کر سکتا ہے، وہ سوچنے لگی۔ ہاں، جہاں زریب اور سالم ساتھ ہوتے تھے تو پوچھو مت کیسی تباہی آتی تھی۔ مفسرہ ہنس دی۔ قسمت ہمیں یوں ایک دوسرے کے لیے تڑپتے دیکھ آخر مہربان ہو ہی گئی، اور قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ ماموں یہاں کراچی شفٹ ہو گئے۔ جب لگن سچی ہو تو قدرت مہربان ہو ہی جاتی ہے، پھر چاہے دوست ہو یا محبوب،
قسمت انہیں ملا ہی دیتی ہے، سارم شریر لہجے میں بولا۔ زریب اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ہر ایک کو نہیں، اینور سرد لہجے میں بولی۔ زریب نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، پھر سامنے رکھی خالی پلیٹ کو دیکھنے لگا۔ کھانا کھاؤ، باتیں بعد میں کرنا۔ واصف صاحب کے کہنے پر سب کھانے میں مصروف ہو گئے سوائے زریب اور اینور کے۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ عفاف نے پوچھا۔ دل نہیں کر رہا۔ اس نے زریب کی خالی پلیٹ کو دیکھا۔ زریب خاموشی سے سالن اپنی پلیٹ میں نکالنے لگا تو اینور مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی اسے کھانے پر مجبور کیسے کرنا ہے۔ اینور کے ناشتے سے انکار پر زریب نے بھی تو اسی طرح خود بھی ناشتے کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اب اس سے جو سیکھا تھا وہ اسی پر آزما رہی تھی۔ چپ کر کے کھانا کھاؤ، ایک کو بھوک نہیں لگی دوسرے کا دل نہیں کر رہا۔ عفاف بڑبڑائی تو اینور بھی کھانا نکالنے لگی۔ زریب سے اس کی یہ حرکت مخفی نہ رہی۔ آخر خفا ہونے کے باوجود میرا اتنا خیال ہے، لیکن میرا خود کے لیے تڑپنا وہ نظر نہیں آتا، وہ سوچتے ہوئے کھانا کھانے لگا۔ کل اتوار تھا، اسی لیے سارم کے بے حد اصرار پر وہ چاروں گھر سے باہر تفریح کے لیے نکلے تھے۔ سارم، زریب اور اینور کی خاموشی اور کھانے کے لیے انکار کرنا اور سارم کے آنے پر اس سے وجہ پوچھنا یہ کوئی معمولی بات تو نہ تھی۔ وہ سب سمجھ رہا تھا کہ کوئی تو بات ضرور ہے، اسی لیے وہ ان دونوں کو ساتھ باہر لے آیا۔ وہ اس وقت ایک پارک میں موجود تھے۔ سارم کافی کوشش کرتا کہ دونوں ساتھ رہیں، لیکن عفاف اینور کا ہاتھ پکڑے کبھی کہیں لے جاتی کبھی کہیں۔ کیا ہوا ہے؟ سارم نے آخر پوچھ ہی لیا۔ کیا؟ زریب ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھ سے تم کچھ چھپا سکتے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے، سارم رکھائی سے بولا۔ وہ خفا ہے مجھ سے، زریب آزردگی سے کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ ایسا کیا ہوا؟ بس۔ زریب کہیں تم نے، او میرے خدا، سارم کچھ سوچ کر ہی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ تم نے اسی وجہ سے خود کو بھوکا رکھا ہے، تم خود کو سزا دے رہے ہو۔ میں اور کیا کروں؟ زریب بے بسی سے بولا۔ زریب میں نے تم سے کہا تھا کہ، زریب اس کا جملہ درمیان سے اچک کر تیزی سے بولا، تم نہیں سمجھو گے معاملہ کیا ہے۔ تو مجھے بتاؤ۔ وہ منتظر رہا۔ زریب خاموش رہا اور سارم اسے گھورتا رہا۔ کچھ باتیں شوہر اور بیوی کے درمیان ہی رہنے والی ہوتی ہیں اور بہتر بھی یہی ہوتا ہے۔ اس کی حیا کا مان اسے ہی رکھنا تھا۔ وہ اپنی ہر بات سارم سے کہہ سکتا تھا، لیکن اینور کی ہر بات وہ سارم کو نہیں بتا سکتا تھا۔ تو یہ بات ہے۔ سارم اپنے تئیں جو سمجھ سکتا تھا سمجھ گیا۔ اب بھابھی کو کیسے منایا جائے؟ وہ سوچنے لگا، پھر کچھ یاد آنے پر بولا، چلو۔ لیکن کہاں؟ ارے تم چلو۔ وہ سامنے اسٹال پر موجود عفاف اور اینور کے پاس چل دیا۔ عفاف جھولے میں بیٹھو گی؟ سارم مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں؟ عفاف نہ کہہ ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر چلو۔ زریب نے ناسمجھی سے سارم کو دیکھا۔ لیکن مجھے نہیں بیٹھنا، اینور فوراً بولی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، مجھے ڈر لگتا ہے، اینور نے نظریں جھکا لیں۔ زریب ہے تو پھر ڈرنا کیسا؟ سارم کے لبوں پر شریر مسکراہٹ تھی۔ مجھے نہیں جانا، وہ بضد ہوئی۔ پلیز نور، کچھ نہیں ہوگا، چلو نا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی۔ وہ ڈرتی ہے، تم کیوں کر رہے ہو ایسا؟ زریب نے گھورا۔ تم چپ کرو، سارا دماغ مجھے ہی چلانا پڑتا ہے۔ اینور کے خفا ہونے پر لگتا ہے تمہارا دماغ بھی تم سے خفا ہو جاتا ہے، بالکل کام نہیں کرتا۔ زریب اینور دونوں ساتھ ہی بیٹھے تھے اور اسے جتنی دعائیں یاد تھیں وہ سب پڑھ رہی تھی۔ زریب کا دل عجیب لے میں دھڑک رہا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ اینور کو لے کر اس رائڈ سے اتر جائے۔ اس سے پہلے وہ اپنی سوچ پر عمل کرتا رائڈ شروع ہو چکی تھی۔ اینور نے سختی سے زریب کا بازو پکڑ لیا۔ سارم پیچھے دیکھ کر فاتحانہ انداز میں مسکرایا، لیکن زریب کو صرف اینور کی فکر تھی، وہ بے حد ڈری ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، زریب کی آواز اس شور میں اسے بمشکل سنائی دی۔ وہ اس کا بازو مضبوطی سے پکڑے بیٹھی رہی۔ اگلے ہی چکر میں اس کا سر بھی زریب کے بازو پر تھا۔ بہت کمینے انسان ہو تم، وہ دل میں ہی سارم سے مخاطب ہوا، اور اسی لمحے سارم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، وہ تو میں ہوں۔ رائڈ ختم ہونے کے بعد وہ باہر نکل رہے تھے کہ ہجوم بڑھ گیا۔ لوگوں کے اس ہجوم سے وہ لوگ بمشکل باہر نکلے۔ اف، ویسے نور مزہ آیا؟ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو زریب اکیلا ہی ان کی جانب آ رہا تھا۔ نور کہاں ہے؟ اس کے قریب آتے ہی عفاف نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہ تمہارے ساتھ نہیں تھی؟ زریب یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تو تمہارے ساتھ تھی نا، عفاف بوکھلائی۔ مجھے لگا تم دونوں کے ساتھ ہے۔ زریب کا دل بے چین ہوا۔ پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں، یہیں ہوگی۔ سارم واپس جانے کو پلٹا۔ میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ، وہ ہم سے خفا ہو کر کہیں بیٹھی ہوگی، تمہیں مل جائے تو بتا دینا، زریب کہتا ہوا دوسری طرف گیا۔
وہ زریب کے ساتھ ہی نکلی تھی لیکن اس کا سر چکرانے لگا۔ اس نے چاہا کہ وہ اسے آواز دے لیکن اسے پکار نہ سکی۔ اس ہجوم میں دھکے کھاتی وہ دوسری طرف نکل چکی تھی۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کچھ دیر وہیں کھڑی رہی۔ جب اس نے خود کو چلنے کے قابل سمجھا تو وہ اسی طرف جانے لگی جہاں زریب کو جاتے دیکھا تھا، لیکن کسی نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑی اور اپنے ساتھ کھینچنے لگا۔ کون ہو تم؟ میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ خوف زدہ ہوئی۔ آواز نکالنے کی کوشش کی تو یہ تمہارے پیٹ کے اندر ہوگا۔ دوسرا عقب سے اس کے پاس کھڑا ہوا اور آستین میں چھپا خنجر اسے دکھانے لگا۔ اب خاموشی سے چلتی رہو۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرائے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میری مدد کر، میری عزت کی حفاظت فرما۔ اس کا دل ڈوبنے لگا، دھڑکنیں سست پڑنے لگیں۔ ادھر زریب دیوانوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ملی؟ سارم عفاف ڈھونڈتے ہوئے زریب سے ٹکرائے۔ نہیں، لیکن پریشان نہ ہو، مل جائے گی، سارم نے تسلی دی۔ کیسے پریشان نہ ہوں؟ اے نور! وہ چلانے لگا۔ سارم اور عفاف پھر سے اسے ڈھونڈنے لگے۔ کہاں ہیں آپ؟ پلیز واپس آ جائیں۔ وہ اسے ڈھونڈنے لگا، ساتھ ساتھ بڑبڑاتا رہا۔ اے نور! وہ ایک بار پھر چلایا۔ اے نور کی سماعتوں سے اس کی آواز ٹکرائی۔ وہ ٹھٹکی۔ وہ آس پاس ہی ہے، لیکن میں نے کچھ کہا تو یہ مجھے مار دیں گے۔ وہ سوچنے لگی۔ اے نور، رسوائی سے کہیں زیادہ بہتر موت ہے، اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم آج خاموش رہیں تو سب کچھ کھو دو گی۔ یکدم ہی کنپٹی کا درد پھر سے اٹھنے لگا۔ اس نے ایک طویل سانس بھری۔ زریب! وہ حلق کے بل چلائی۔ ایک بار، دو بار وہ چلاتی رہی۔ زریب اس کی پکار پر اسی سمت دوڑا۔ سارم اور عفاف بھی اس کی آواز پر چونکے۔ اس شخص نے گھبرا کر خنجر اس کے پیٹ میں ڈالا۔ پھر سے زریب کو پکارنے کے لیے کھولا جانے والا منہ کھلا ہی رہ گیا۔ اس کی آواز حلق میں ہی رہ گئی۔ آنکھوں میں بے یقینی تھی، خوف تھا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ زریب کو اپنی طرف آتا دیکھ وہ لوگ اپنی جان بچا کر بھاگے۔ اے نور کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ خون بہنے لگا تھا۔ اس کا ہاتھ گرم سیال سے تر ہونے لگا۔ آنکھیں بند ہونے لگی۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ اس کے زمین بوس ہونے سے پہلے ہی زریب نے اسے تھام لیا۔ اے نور! اے نور! کیا ہوا؟ آنکھیں کھولیں۔ اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا۔ اے نور نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے زریب کا ہاتھ تھاما اور اپنے پیٹ پر رکھے ہاتھ پر اس کا ہاتھ رکھا اور نیچے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ کیا ہوا اسے؟ سارم گھبرایا۔ کچھ لوگ اسے لے جا رہے تھے، شاید خوف سے شوق۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اے نور کے پیٹ سے نکلتا خون اس کے ہاتھ پر لگا تھا۔ اس نے ہاتھ روشنی کی جانب اوپر اٹھا کر دیکھا تو سب ساکت رہ گئے۔ ان لوگوں نے اس پر حملہ کیا ہے، سارم بمشکل بول سکا۔ ایمبولینس بلاؤ۔ زریب کی آواز میں لرزش تھی۔ عفاف حق دک کھڑی دیکھتی رہی۔ اس کی زندگی میں مزید اور کتنی آزمائشیں لکھی ہیں، عفاف نم لہجے میں بولی۔ حوصلہ رکھو، سارم خود کہہ تو رہا تھا لیکن اس کا لہجہ اس کے الفاظوں کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ زریب کے ہاتھوں اور کپڑوں پر اب بھی اس کا خون موجود تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں اس کا خیال نہیں رکھ سکا۔ وہ اپنے ہاتھوں پر اس کا خون دیکھ رہا تھا۔ غلطی میری ہے، میری وجہ سے آج تم لوگ گھر سے باہر نکلے۔ رائڈ لینے کے لیے بھی میں نے ہی کہا تھا، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ سارم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ بس کرو، کسی کی غلطی نہیں۔ زریب تم جاؤ اور یہ سب صاف کرو۔ سارم اسے لے جاؤ۔ وہ جانتی تھی اس کا خون دیکھ کر زریب کو مزید تکلیف پہنچ رہی تھی۔ چلو، سارم نے اسے بازو سے پکڑا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں اب اے نور کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ زریب سنبھالو خود کو، میں اس کے ساتھ ہوں، عفاف دکھ سے بولی۔ نہیں، تم نے بھی اس کا ساتھ چھوڑا تھا، مجھے کسی پر اعتبار نہیں۔ وہ رو رہا تھا، اسے روتا دیکھ عفاف اور سارم بھی روحاں ہوئے۔ عفاف اسے زندگی میں دوسری بار روتے دیکھ رہی تھی، پہلی بار بھی وہ اسی لڑکی کے لیے رویا تھا۔ کہتے ہیں نا، جب مرد بے بسی کی انتہا پر ہوتا ہے تب ہی روتا ہے، اور وہ ہر بار اس لڑکی کے ہی معاملے میں کیوں بے بس ہو جاتا تھا، کیوں اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ زریب بس کرو، سارم اسے خود سے لگائے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کیسی ہے وہ؟ ڈاکٹر کے باہر آتے ہی عفاف ان کی جانب بڑھی۔ زخم اتنا گہرا نہیں لیکن خون کافی بہہ چکا ہے۔ اسے ہوش آیا؟ اس نے پھر پوچھا۔ نہیں، اس بے ہوشی کی وجہ یہ زخم نہیں بلکہ شوق ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا، ایسا اکثر کیسز میں ہوتا ہے۔ نہیں، اکثر نہیں ہوتا، کچھ دن پہلے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو چکا ہے، اس کے نروز کمزور ہیں، اسی وجہ سے وہ شوق کی حالت میں ہے۔ عفاف کے اس انکشاف پر زریب کا دل ڈوبنے لگا۔ یہ بات آپ کو پہلے بتانی چاہیے تھی۔ ڈاکٹر تیزی سے واپس پلٹے۔ زریب وہیں بیٹھ گیا۔ دوبارہ میں اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتا، وہ ٹوٹے لہجے میں کہہ رہا تھا۔
اسے کچھ نہیں ہوگا۔ سارم کا لہجہ کمزور تھا۔ یہ سب میری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا۔ خود کو کوسنا بند کرو اور اس کے لیے دعا کرو۔ سارم نے ڈھال سا اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے، دعا کریں اسے کچھ ہی دیر میں ہوش آ جائے۔ ڈاکٹر کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ وہ میری بیوی ہے، زریب بے تابی سے بولا۔ ٹھیک ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر چلا آیا۔ اس نے خود کو رونے سے باز رکھا۔ آئی ایم سوری، میں آپ کی حفاظت نہ کر سکا۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ میں اپنا وعدہ نبھا نہ سکا، مجھے معاف کر دیں، وہ نم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا جیسے جسم کا سارا خون نچڑ چکا ہو۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ کافی دیر وہ بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ کیا آپ مجھ سے اب بھی خفا ہیں؟ اسی لیے میری موجودگی میں آپ آنکھیں نہیں کھول رہی؟ ڈاکٹر نے کہا تھا کچھ دیر میں آپ کو ہوش آ جائے گا، لیکن شاید میری موجودگی آپ کو بری لگ رہی ہے۔ وہ غمگین لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حرکت ہوئی۔ شاید اس لاشعوری میں وہ آنکھوں کے پردے کے اس پار کچھ دیکھ رہی تھی۔ میری ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا مت دیں، آپ کی زندگی سے کچھ بھی اہم نہیں ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن گمان ہوتا تھا کہ وہ اس وقت گویائی سے محروم ہو چکی ہے۔ وہ منہ کھولے ہوئے تھی لیکن آواز وہ نہیں تھی۔ میں چلا جاتا ہوں، یہاں سے بھی اور آپ کی زندگی سے بھی بہت دور۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ سر جھکائے اس کے پاس بیٹھا کہہ رہا تھا۔ اسے دور کہیں زریب کی جھلک نظر آئی۔ آج خاموش رہی تو سب کچھ کھو دو گی، اسے پکارو، اسے روک لو۔ وہ خود دور جانے کی بجائے زریب کی پرچھائی کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ لیکن میں آج بھی آپ سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ وہ اٹھا اور جانے کے لیے پلٹا۔ کسی اور نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ زریب نے پلٹ کر دور سے اسے دیکھا۔ آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ شخص اب اینور کا ہاتھ پکڑے زریب سے دور لے جا رہا تھا۔ زریب کو کھو دینے کا مطلب ہے تم نے اپنا قیمتی اثاثہ کھو دیا۔ تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گی۔ اس سے زیادہ مخلص کوئی نہیں، تمہارا محافظ، تمہارا دوست اور تم سے بے پناہ محبت کرنے والا۔ تم سب کو کھو دو گی۔ اسے پکارو، اسے روک لو، اب بھی وقت ہے۔ وہ دور جا رہا تھا۔ دھوئیں میں اس کا وجود چھپنے لگا۔ زریب، وہ چلائی۔ دروازے کی طرف بڑھتا ہاتھ وہیں ساکت رہ گیا۔ وہ تیزی سے پلٹا۔ زریب مت جائیں، وہ آنکھیں بند کیے چلا رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا۔ نور، نور میں یہیں ہوں، کہیں نہیں جا رہا۔ وہ خوشی اور حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ زریب، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جی میں یہیں ہوں آپ کے پاس، وہ نم لہجے میں کہہ رہا تھا، ساتھ ہی مسکرا رہا تھا۔ وہ اٹھنے لگی لیکن کراہ کر رہ گئی۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ آپ لیٹی رہیں۔ وہ لوگ، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ کچھ دیر پہلے دیکھے جانے والا خواب وہ بھول چکی تھی۔ آپ یہاں بالکل محفوظ ہیں۔ یہاں کیسے؟ میں تو، وہ ذہن پر زور دینے لگی، وہ لوگ مجھے لے جا رہے تھے۔ اور آپ جا رہی تھی؟ زریب کے کہنے پر وہ فوراً بولی، نہیں، میں نے چلانا چاہا تھا لیکن انہوں نے کہا وہ مجھے مار دیں گے۔ پھر آپ نے مجھے کیسے پکارا؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے رسوائی سے بہتر موت لگی۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ زریب نے بے اختیار ہی اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اینور کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ کون لوگ تھے؟ کیا آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہے انہیں؟ نہیں، لیکن اتنا معلوم ہے کہ تنہا لڑکیاں اسی طرح سے اغوا ہو جاتی ہیں۔ یہ کوئی غیر معمولی بات تو نہیں، لیکن یہ وقت مجھ پر آئے گا میں نے سوچا نہیں تھا۔ سوچا تو میں نے بھی نہیں تھا کہ آپ زریب مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے تنہا بھی ہو سکتی ہیں۔ اینور حق تک سی اسے دیکھے گئی۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ وہ تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ باہر نکلا تو چونکا۔ واصف صاحب، مفسرہ، رحاب اور ملک موجود تھے۔ تم نے سب کو بلا لیا؟ اس نے عفاف کو دیکھا۔ اینور کیسی ہے؟ عماد الدین اور انفا بیگم بھی ابھی پہنچے تھے۔ اور کس کو بتایا ہے؟ زریب نے اسے گھورا۔ وہ ٹھیک ہے، اب اسے ہوش آ گیا ہے۔ زریب کے کہنے پر سب نے چین کا سانس لیا۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، سارم کہہ کر چلا گیا۔ تم نے معریفہ کو تو نہیں بتایا؟ اسے منع کرو، کہیں وہ کراچی کے لیے نکل نہ جائے۔ زریب کو یکدم ہی خیال آیا، سب یہاں موجود تھے، صرف وہ نہیں تھی۔ میں بتا دیتی ہوں، رحاب اسے کال کرنے لگی۔ مطلب تم نے اسے بھی بتا دیا اور وہ پاگل یہاں آنے کے لیے نکل کھڑی ہوگی؟ ہاں تو کیا کرتی؟ ہم اس سے مل کر آتے ہیں، معریفہ کو کال کرنے کے بعد رحاب نے کہا، اور پھر دونوں اس سے ملنے چلی گئیں۔ شکر ہے اللہ کا تمہیں جلدی ہوش آ گیا، ورنہ ہم میں سے کسی ایک نے بے ہوش ہو جانا تھا تمہاری فکر میں۔ رحاب نے اسے چھیڑا۔ تو کیوں فکر کرتے ہو تم لوگ؟ جس کی جتنی زندگی ہے اس سے زیادہ تو کوئی نہیں جی سکتا۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔
اور تم نے ابھی بہت جینا ہے، ہم نے ساتھ ہی اپنے بچوں کے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، عفاف پیار سے بولی۔ اور میں نے تو سوچ لیا ہے اپنے بچوں کی شادی ہم نے آپس میں ہی کرنی ہے تاکہ ہم ہمیشہ ہی ساتھ رہیں۔ رحاب کے بولنے پر عفاف کھلکھلا کر ہنس دی۔ اتنی آگے کی مت سوچو، اینور کو دکھ اور تعصف نے آ گھیرا۔ کیوں نہ سوچے؟ عفاف نے پوچھا۔ بس اس کا دل ایک دم ہی اداس ہو گیا۔ تم وہاں سے کیسے غائب ہو گئی تھی؟ تم جانتی ہو ہم کتنا پریشان ہو گئے تھے، زریب تمہیں دیوانہ وار ڈھونڈ رہا تھا۔ عفاف کے کہنے پر وہ ساکت رہ گئی۔ وہ رات کے اس پہر گھر کو واپس لوٹے تھے۔ عفاف اسے بیڈ پر لٹا کر اپنے کمرے میں واپس جا چکی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ زریب نے لیٹنے سے پہلے پوچھا۔ پانی چاہیے۔ وہ کمرے سے گیا، واپسی پر پانی کی بوتل لے آیا، سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھا کر پانی ڈالنے لگا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، چہرے پر تکلیف کے آثار زریب بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ وہ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اسے سہارا دے کر بٹھا رہا تھا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں لیکن اینور وہ بس اسے ہی تک رہی تھی۔ ایک وہ دن تھا جب اس کی قربت پر وہ اپنے حواس کھو چکی تھی، مضطرب ہوئی تھی، ہذیان کا شکار ہوئی تھی، لیکن آج خاموش تھی۔ شاید اس لیے کہ اس دن وہ انتہائی اذیت میں مبتلا تھی اور آج اس کا دل زریب کی جانب کھینچا جا رہا تھا۔ زریب نے گلاس اس کے ہاتھ میں تھمایا اور واپس اپنی جگہ آ کر لیٹ گیا۔ اسے زریب کی خاموشی آج بری لگ رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ خاموش رہ کر زریب کو سزا دے گی، لیکن زریب خاموش رہ کر خود اسے سزا دے رہا تھا۔ اسے آج محسوس ہو رہا تھا کہ زریب اس کے لیے کیا اہمیت رکھنے لگا تھا۔ زریب نے ہمیشہ میری پرواہ کی، بن کہے میری ہر تکلیف کو سمجھا، میرا ساتھ دیا مشکل وقت پر، میرے کہے بنا ہی وہ میرے ساتھ رہا، اتنا خیال رکھا، جو بھی کیا صرف میرے لیے۔ لیکن کیوں؟ عفاف کی دوستوں میں رحاب اور معریفہ بھی تو ہیں، لیکن اس نے وہ سب کچھ بھی کبھی ان کے لیے نہیں کیا۔ اس کا دل جو جواب دے رہا تھا وہ یہ جواب سننا نہیں چاہتی تھی۔ آپ نے سونا نہیں؟ وہ آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹائے پوچھ رہا تھا۔ آپ وہاں کیسے پہنچے؟ اس نے پوچھا۔ آپ نے پکارا تھا تو میں کیسے نہ آتا؟ کچھ سال پہلے بھی پکارا ہوتا میں تب بھی آپ کے ساتھ ہوتا، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب مجھے کسی کی ضرورت پڑی ہر بار آپ ہی کیوں موجود رہے؟ آج آپ نے ایک بار پھر میری حفاظت کی، ایک بار پھر میری مدد کو پہنچے۔ کوئی تو وجہ ہوگی اس عنایت کی، یہ ہمدردی ہے، رحم ہے، یا… اس نے خود سے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ آپ نے کبھی سمجھنا ہی نہیں چاہا، وہ سرد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آپ نے کبھی سمجھانا ہی نہیں چاہا، وہ جواباً بولی۔ کچھ باتیں سمجھائی نہیں جاتی۔ فجر کی اذان کی صدائیں بلند ہوئیں، اس نے دوپٹہ سر پر لیا۔ زریب خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ یہ کہنا کیا چاہتا تھا؟ دل جس بات کی گواہی دے رہا تھا وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ اس کے نزدیک وہ ممکن نہیں تھا، لیکن پھر بھی دل میں ایک خواہش ابھری تھی۔ اہیم کو اس نے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ ہر خامی پر تو محبت پردہ ڈال دیتی ہے، نظر آتی ہے تو صرف خوبیاں، وہ خوبیاں بھی جو اس انسان میں ہوتی بھی نہیں۔ لیکن زریب وہ الگ تھا، اینور کو اس میں کبھی کوئی خامی نظر نہیں آئی تھی، تھیں تو صرف خوبیاں، اس میں وہ ہر اچھی عادت تھی جو اینور کو پسند تھی۔ اینور کا دل ہمیشہ اس کی طرف جھکتا تھا، لیکن اہیم کی محبت کا پردہ ایسا پڑا تھا کہ اسے زریب کی محبت نظر نہیں آتی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن اس کے الفاظ کہیں کھو گئے۔ کیسے؟ آخر کیسے تیرا شکر ادا کروں؟ تیری رحمتوں کے لیے، تیری کرم نوازی کے لیے، تیرے ان احسانوں کے لیے آج میرے پاس الفاظ نہیں رہے۔ وہ اپنے لفظوں کا مناسب استعمال چاہ رہا تھا۔ وہ کچھ نہ بھی کہتا تب بھی وہ ذات اس کے دل کا حال جانتی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھ پر اتنا کرم کیا، اینور کی حفاظت کی، اسے ہر خطرے سے محفوظ رکھا، اسے زندگی دی، میں کس کرم کا شکر ادا کروں؟ آپ نے اسے میرا محرم تو بنا دیا، میرے نصیب میں لکھ دیا، لیکن وہ میری نہ ہو سکی۔ آپ اینور کے دل میں میری محبت ڈال دیجئے، میری بیوی کے دل میں میری محبت ڈال دیجئے، اسے زریب مصطفیٰ کے سوا کوئی دکھائی نہ دے، اینور مجھ سے میرے جیسی محبت کرے۔ وہ سجدے میں سر رکھے دعا مانگ رہا تھا، اس کے آنسو زمین تر کر رہے تھے۔ وہ مسجد سے واپس آیا تو خلاف توقع آج اسے بیڈ پر پایا، ورنہ ہمیشہ وہ بالکنی میں ہوتی تھی۔ آپ نے نماز ادا کی؟ نہیں، وہ اداس ہوئی۔ اوہ، میں دیکھتا ہوں شاید عفاف جاگ رہی ہو۔ وہ واپس پلٹ گیا، اب وہ اس کے قریب آنے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ عفاف کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا کہ قدم وہیں رک گئے۔
وہ مجسمہ کی صورت اسے تکتا رہا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ کیا ہوا؟ انور نے پوچھا۔ عفاف، وہ نماز پڑھ رہی ہے، وہ بے یقینی سے کہہ رہا تھا۔ واقعی؟ وہ حیرت سے چلائی، لیکن درد کی شدت سے پھر ہاتھ پیٹ پر رکھ لیا۔ اس نے نماز کب شروع کی؟ زریب نے اس سے پوچھا۔ شاید کچھ دن پہلے ہی، انور سوچ کر بولی۔ انسان کو بدلنے کے لیے ایک حادثہ، ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ عفاف کے کہے گئے اس جملے نے اس کی سوچ کی تصدیق کی۔ تم کمرے میں آئے تھے؟ عفاف کی آواز پر دونوں چونکے۔ ہاں، انور کو وضو کروا دو، وہ اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نماز کیسے پڑھے گی؟ عفاف نے اس کی حالت دیکھی۔ اللہ نے جو سانسیں دی ہیں نا، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ پڑھ لے گی، چاہے اشارے سے ہی کیوں نہ پڑھے۔ انور کے دل نے کہیں خوشی محسوس کی کہ اللہ نے اسے واقعی وہ انسان عطا کیا تھا جو کسی نعمت سے کم نہیں تھا، اور اس نعمت پر جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم تھا۔ تو تم کیوں نہیں کروا سکتے؟ اس نے ابرو اچکائی۔ اگر تم کروا دو گی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ چڑھ کر بولا۔ عفاف حیرت سے اس کے رویے کو دیکھ رہی تھی، پھر انور کو سہارا دے کر اٹھایا اور وضو کروانے چلی گئی۔ زریب اپنی جگہ لیٹ گیا۔ وہ انور کے ذہن پر ہرگز یہ تاثر دینا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وہ سب مردوں جیسا نہیں تھا، اسے ثابت کرنا تھا کہ ہر مرد اہیم جیسا نہیں ہوتا۔ انور کو تکلیف میں دیکھنا اس کے لیے انتہائی مشکل تھا، لیکن وہ آگے بڑھ کر اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ عفاف نے جائے نماز بچھا کر اسے بٹھا دیا تھا، وہ بیٹھ کر نماز ادا کرنے لگی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ عفاف زریب کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں۔ یہ سارے کام تم بھی تو کر سکتے ہو، پھر مجھے کیوں بلایا؟ عفاف کچھ الجھی۔ یہ بتاؤ تم نے نماز کب سے شروع کی؟ اس نے عفاف کا سوال نظر انداز کیا۔ بات کو ٹالنا تو کوئی زریب سے سیکھے، وہ جل بھن کر بولی۔ انور سجدہ بھی اشارے سے کر رہی تھی، ایک حد سے زیادہ وہ جھک نہیں سکی۔ زریب اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تم دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ عفاف پر سوچ لہجے میں بولی۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، زریب نے پھر ٹالا۔ انور جب ہاسپٹل میں تھی تب ہی شروع کی، بس اب تم بتاؤ۔ تو اس کا مطلب انور تمہارے لیے بھی وسیلہ بنی؟ وہ انور کو دیکھ کر سوچ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود انور سے پوچھ لوں گی کہ کیا ہوا ہے، عفاف اس کی خاموشی پر تپ کر بولی۔ تم اس سے کوئی بات نہیں کرو گی، وہ پہلے ہی پریشان ہے، اسے مزید پریشان مت کرو، زریب نے سنجیدگی سے کہا۔ آخر تم دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ کب بتاؤ گے اسے؟ شاید اب وہ وقت کبھی نہیں آئے گا، زریب شکستگی سے بولا۔ کیا مطلب؟ ایسا بھی کیا ہوا ہے؟ کیا انور نے تم سے کچھ کہا؟ میں اسے سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ زریب کو وہ اس حال میں کیسے دیکھ سکتی تھی؟ میں نے تم سے کہا نا کہ اس سے کچھ نہ کہنا، وہ مجھ سے بدگمان ہو جائے گی، زریب نے سختی سے کہا۔ کیسی بدگمانی؟ کیا ساری زندگی تم دونوں اسی طرح گزار دو گے؟ ہرگز نہیں، کچھ دن کا وقت ہے تمہارے پاس، ورنہ یہ معاملہ پھر میں خود دیکھوں گی۔ وہ کہہ کر اٹھ گئی۔ انور کی نماز ہو چکی تھی، وہ اسے سہارے سے اٹھا کر بیڈ پر لے آئی۔ زریب نے کروٹ بدل لی، وہ اسے منہ نہیں پھیر رہا تھا، بس اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیٹتے ہوئے اس کے لبوں سے ایک آہ نکلی، زریب نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں۔ ہمیں اللہ نے کیا کچھ عطا نہیں کیا، لیکن کیا کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہے؟ کبھی اس کا شکر ادا کیا ہے؟ تم جانتی ہو، ہم تو الحمدللہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ پیدا ہوتے ہی اذان کی آواز ہمارے سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہمیں کہا گیا کہ یہ کتاب قرآن پاک اللہ کی سچی کتاب ہے، خاتم الانبیاء پر نازل کی گئی، اور ہم بلا جھجک پورے یقین سے اس بات پر ایمان لے آئے۔ لیکن ایک وہ وقت تھا جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی دعوت دیتے تھے تو کفار مکہ ان سے خاتم الانبیاء ہونے کے شواہد مانگتے تھے۔ وہ معجزے چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اور ایسا تو ہر رسول کے زمانہ رسالت میں ہوتا آیا ہے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار مکہ نے کیا کچھ شرائط نہ رکھیں۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہے، ان لوگوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہماری معروضات کو قبول نہیں کرتے ہیں تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے اور نہریں جاری کر دیجئے اور ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کر دیجئے۔ ہم ان سے پوچھ دیکھیں کہ جو آپ ہم سے فرماتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ اگر وہ کہہ دیں گے تو ہم مان لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان باتوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، جو پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں وہ میں نے پہنچا دیا۔ اگر تم مانو تو تمہارا نصیب، اور نہ مانو تو میں خدائی فیصلے کا انتظار کروں گا۔
غفار نے کہا، پھر آپ اپنے رب سے عرض کر کے فرشتہ بلوا لیجئے جو آپ کی تصدیق کرے، اور اپنے لیے باغ اور محل اور سونے چاندی کے خزانے طلب کیجئے۔ فرمایا کہ میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، میں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس پر کہنے لگے، تو ہم پر آسمان گروا دیجئے۔ اور بعض لوگ ان میں سے یہ بولے کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لائیں۔ اس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس سے اٹھ آئے، اور عبداللہ بن امی آپ کے ساتھ اٹھا اور آپ سے کہنے لگا، میں کبھی آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک تم سیڑھی لگا کر آسمان پر نہ چڑھو اور میری نظروں کے سامنے وہاں سے ایک کتاب اور فرشتوں کی ایک جماعت لے کر نہ آؤ۔ اگر یہ بھی کرو تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر بھی نہ مانوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اس قدر ضد اور عناد میں ہیں اور ان کی دشمنی حد سے گزر گئی ہے، تو آپ کو ان کی حالت پر رنج ہوا۔ کیا تم سوچ سکتی ہو کہ اگر تم اس زمانے میں اٹھائی گئی ہوتی اور تم ان سرکش لوگوں میں شامل ہوتی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح ان کے حق پر ہونے کے لیے دلائل مانگ رہی ہوتی، کیا تم صرف ایک لمحے کے لیے سوچ سکتی ہو؟ سوچو تو صحیح، ذرا تصور میں لاؤ تو وہ وقت۔ میری تو روح کانپ جاتی ہے، دل لرز اٹھتا ہے۔ میں ساری زندگی بھی سجدے میں گزار دوں اس شکر سے کہ اس رب نے مجھے مسلمان پیدا کیا، تب بھی میں اس کا احسان نہیں چکا سکوں گا۔ ہم اس کا کس کس کرم پر شکر ادا کریں؟ اس نے ہمیں کیا کچھ عطا نہیں کیا، لیکن ہم اپنی زندگی میں مصروف لوگ کبھی سوچنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ دن میں 5 بار اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر سمجھتے ہیں مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا، لیکن ہم کب کہاں اس کی ناشکری کر جاتے ہیں، کیا کبھی سوچا ہے؟ اسی لیے تو اللہ نے غازیوں کے گھوڑوں کی قسم اٹھا کر کہا کہ انسان بہت ناشکرا ہے، ذرا سی مشکل کیا آئی اس کے سارے احسانات، اس کی کرم نوازی سب کچھ بھلا دیتے ہیں۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو نکل کر بالوں میں جذب ہوئے۔ دروازے کی آہٹ پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ زریب کمرے میں داخل ہوا، وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ سامنے ہی قرآن پاک رکھا تھا، وہ ترجمہ پڑھتے ماضی میں جا پہنچی تھی۔ شکر گزاری اور ناشکری پر اسے ماموں کی باتیں یاد آنے لگی تھیں۔ وہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے یہی کچھ تو سوچ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، ساری آزمائشیں اسی کی زندگی میں کیوں؟ لیکن اب اسے اپنی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بالکونی میں ایک نظر کمرے میں ڈالی۔ زریب سائڈ ٹیبل پر کھڑی اور موبائل رکھ رہا تھا۔ اس انسان کو میں نے ہمیشہ فرشتہ سمجھا، اس نے ہر وقت میری حفاظت کی، میری تکلیفوں کو سمجھا، ان پر مرہم رکھا، اور میں نے کیا کیا؟ اس کی ایک غلطی، صرف ایک غلطی پر میں نے اس کے سارے احسانوں کو فراموش کر دیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم ناشکر انسان ایک تکلیف پر اللہ کے سارے احسانوں اس کی کرم نوازی کو بھول جاتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں صرف ایک تکلیف کا۔ تم زریب کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ کہتی تھی نا، تو یہ قدر ہے اس فرشتہ صفت انسان کی۔ اگر اللہ نے اس دنیا میں تمہارے لیے کسی کو منتخب کیا کہ وہ تمہارے سارے دکھ چن لے، تمہاری قدم قدم پر حفاظت کرے، سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہے، تو اس کا صلہ اس طرح دیا جاتا ہے؟ جو سب تم نے زریب کو کہا، کیا وہ اس قابل ہے؟ تمہاری تلخ باتوں سے اسے کتنا دکھ پہنچا ہوگا۔ تم جانتی ہو وہ ایسا نہیں ہے، پھر کیوں تم نے زریب کے لیے ایسے لفظوں کا استعمال کیا؟ تم نے تو اسے شاید خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں بند کی اور دیوار سے سر کو ٹکا دیا۔ تو میں اور کیا کرتی؟ میں بے بس تھی، ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس نے چھونے کی کوشش کی اور وہ خود زخمی ہو گیا۔ میں نے ایسا ہرگز نہیں چاہا تھا، میں نے جو کچھ بھی کہا وہ میں زریب کے لیے کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے اس کا دل دکھایا، یا اللہ اب کیا کروں؟ میں شرمندہ ہوں اس ناشکری کے لیے۔ آپ چاہتے تو آج زریب کی جگہ کاظم ہوتا۔ میں نے آپ کا شکر ادا تک نہیں کیا کہ آپ نے مجھے کس مشکل وقت سے محفوظ رکھا۔ مجھے ایک موقع دیجیے اپنی غلطی سدھارنے کے لیے، سب کچھ ٹھیک کر دیجیے۔ میں پھر کبھی آپ کے اس احسان کی کرم نوازی کی ناشکری نہیں کروں گی۔ زریب نے اسے بالکنی میں خاموش بیٹھے دیکھا تو اس نے سائڈ ٹیبل سے دوائیاں لیں اور گلاس میں پانی نکال کر بالکنی میں چلا آیا۔ اس نے انور کے سامنے رکھی میز پر دوائیاں اور گلاس رکھ دیا اور خود خاموشی سے دیوار سے ٹک کر کھڑا ہو گیا اور آسمان تکنے لگا۔ اس کی آہٹ پر انور نے آنکھیں کھول کر سامنے اس کی پشت کو دیکھا، پھر میز پر رکھی دواؤں کو۔ وہ کہہ بھی تو سکتا تھا کہ میڈیسن لے لیں، وہ سوچ کر ہی دل مسوس کر رہ گئی۔ اس کی خاموشی انور کے لیے اب برداشت سے باہر تھی۔ معاملہ خراب اس نے کیا تھا، اب سنبھالنا بھی تو اسے ہی تھا نا۔ یہ خود کو سزا دے رہا ہے یا مجھے؟ وہ کڑھی،
उसने आगे बढ़कर ग्लास उठाना चाहा लेकिन झुकने की वजह से तकलीफ से आवाज़ निकली। एनोर ज़रेब को सुनाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ही कराही। ज़रेब तेज़ी से पलटा। उसे ग्लास उठाने की कोशिश करता देख वो खुद आगे बढ़ा और ग्लास उसके हाथ में थमा दिया। मेडिसिन कौन देगा? ज़रेब उसके इस अंदाज पर आंखों में हैरत लिए उसे देख रहा था। फिर उसने दवाइयाँ आगे बढ़ा दी और बाहर जाने को पलटा। कहाँ जा रहे हैं? वो बस खामोशी से उसे देख रहा था। अफाफ को भेज दीजिएगा। वो बददस्तूर खामोशी से उसे देखता रहा। अकेले बोर हो रही हूँ इसलिए, उसने वजाहत दी, लेकिन वो फिर भी चला गया। फ्रिज से जूस निकालकर वो ग्लास में उंडेल रहा था। लाउंज में ही अफाफ और मुफस्सरा बातें कर रही थी। वो उसी तरह वापस आ गया। जूस का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। वो नासमझी से देखने लगी। मेडिसिन ली है तो जूस पी लें। और अफाफ? उसने जूस का ग्लास पकड़ते हुए पूछा। वो मसरूफ़ है। वो वहीं उसके साथ ही बैठ गया और बेख्तियारी उसके चेहरे पर उसकी निगाह ठहर सी गई। आपको अगर जूस पीना था तो अपने लिए भी ले आते, एनोर बज़ाहिर संजीदगी से बोली। किसने कहा मुझे जूस पीना है? तो फिर इस तरह ग्लास को क्यों देख रहे हैं? वो ज़ेरे लब मुस्कुराई लेकिन रुखाई से बोली। मैं ग्लास को तो नहीं देख रहा। फिर किसे देख रहे हैं? उसके सवाल पर वो खामोश हो गया। ज़रेब को बात करने पर मजबूर करने के लिए उसे क्या कुछ नहीं कहना पड़ रहा था। क्या आप मुझसे खफा हैं? उसकी खामोशी पर एनोर ने पूछा। नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगा? वो हैरत से उसे तकने लगा। आपके रवैये से। मैं खुद से खफा हूँ, वो संजीदगी से कह रहा था। वो क्यों? वो अनजान बनकर बोली। एक लड़की का मान तोड़ा था इसलिए, उसने आज़र्दगी से कहा। हो सकता है उस लड़की ने माफ़ कर दिया हो, एनोर इत्मीनान से बोली। ज़रेब आंखों में हैरत लिए उसे देख रहा था। कैसे? उस लड़की की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत के लिए, एक बार फिर उस पर एहसान करने के लिए आपको माफ़ किया। मैं शोहर हूँ आपका, आपकी हिफाजत मेरा फ़र्ज़ है, कोई एहसान नहीं किया था, बल्कि मेरी लापरवाही थी कि मैं आपका ख्याल नहीं रख सका। काश काश के वाकई, उसके लबों पर आती ख्वाहिश को उसने फिर डपटा। क्या आप मुझे वाकई ऐसा मर्द समझती हैं जैसा उस रात कहा था? ज़रेब संजीदगी से पूछ रहा था। भूल जाएं सब कुछ, दोबारा उस रात का जिक्र मैं सुनना नहीं चाहती। उसके दिल में कहीं वो दर्द जागा। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको मुझ पर अब भी एतबार है या नहीं। मेरी ज़िंदगी में आने वाले दोनों मर्दों ने मेरी ज़िंदगी और मेरी इज़्ज़त के साथ खेला। अब किसी पर भी एतबार करना आसान नहीं, लेकिन आप उन सब से अलग हैं। आई एम सॉरी कि मैंने आपको उस दिन बहुत कुछ कहा। ज़रेब के दिल से जैसे बोझ उतरा। गलती तो मेरी थी, आपका रद्द-ए-अमल कुछ गलत भी नहीं था, उसने फिर एतराफ़ किया। माफ़ तो मैंने कर दिया, लेकिन आइंदा ऐसी गलती कभी गलती से भी नहीं होनी चाहिए, उसने तनबीह की। जो हुक्म। ज़रेब ने सर को हल्का सा खम दिया। फ्रेंड्स, उसने मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाया जैसे सुलह कर रहा हो। हम दुश्मन कब थे? एनोर ने अबरू उचकाई। वो खजल सा सर खुजाने लगा। एनोर ने कुछ सोचकर हिचकिचाते हुए हाथ आगे बढ़ाया। फ्रेंड्स, वो मुस्कुराई और हाथ वापस पीछे किया। उसके लम्स में एक अलग ही सहर था। उसने मुट्ठी बंद कर ली जैसे उस लम्स को कैद करना चाहती हो। कहीं मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम दोनों को? अफाफ की आवाज़ पर दोनों चौंक गए। नहीं, आ जाओ, ज़रेब ने कहा। फुर्सत मिल गई तुम्हें मसरूफ़ इंसान, एनोर खफगी से बोली। मैं और मसरूफ़? तुम्हें किसने कहा? मैं तो फ्री थी। उसे हैरत हुई। एनोर ने आंखें सुकेट कर ज़रेब को देखा। मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। वो तेज़ी से वहाँ से निकला। उसे जाता देख वो मुस्कुराई। उसकी हरकत वो बखूबी समझ चुकी थी। वो रात को हस्बे मामूल बालकनी में बैठे इस हल्के सर्द मौसम में आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। आज ज़रेब कुछ खोया खोया उलझा सा था। एनोर उसे काफ़ी देर से खामोश देख रही थी, वरना ज़रेब यूँ कभी खामोश नहीं रहता था। वो तो एनोर को भी खामोश रहने नहीं देता था। एक बात पूछूं? आखिरकार ज़रेब ने कुछ कहा। जी पूछें। क्या मोहब्बत के बाद मोहब्बत मुमकिन है? ज़रेब आसमान को तक रहा था। ये तो हालात पर मुनहसिर है, वो सादगी से कहते हुए फिर आइसक्रीम खाने में मसरूफ़ हो गई। कैसे हालात? अगर आपके दिल में पहली मोहब्बत दम तोड़ चुकी है, वो मोहब्बत नफ़रत में तब्दील हो चुकी है, तो मुमकिन हो सकता है कि आप फिर से किसी की मोहब्बत में मुब्तला हो जाएं। उसने कुछ सोच कर जवाब दिया। लेकिन जिससे मोहब्बत हो उससे नफ़रत कैसे मुमकिन है? हो सकती है, ये मोहब्बत नफ़रत में तब्दील हो सकती है जब ज़िंदगी के किसी मोड़ पर उस मोहब्बत से वाबस्ता कोई एहसास जुर्म हमें आ घेरे और हमें अपने किए गए जुर्म से नफ़रत होने लगे।
اور احساس ندامت اتنا ہو کہ مر جانے کو جی چاہے۔ بس وہی لمحہ ہوتا ہے جب اس جرم کی وجہ بننے والی محبت سے بھی ہمیں نفرت ہو جاتی ہے۔ وہ کرب سے سوچ رہی تھی۔ شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں، کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن میں یہاں اپنی بات نہیں کر رہا۔ تو پھر آپ کی بات کر رہا ہوں، وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے کہہ رہا تھا۔ میں نے اس دل کے دروازے ہمیشہ کے لیے اس محبت پر بند کر دیے ہیں۔ اب چاہے محبت لاکھ دروازہ پیٹے، لیکن اب اس دروازے کا کھلنا ممکن نہیں۔ وہ گہرے دکھ اور تعصب سے کہہ رہی تھی۔ سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن جس انسان نے دھوکہ دیا ہو اور وہ ہماری کل کائنات رہا ہو تو اس کے بعد کسی پر بھروسہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر کسی کی محبت کا اعتبار کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اتنی سکت نہیں رہتی کہ ہم پھر اسی جگہ سے ٹھوکر کھائے جائیں۔ اس کا لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ اچانک ہی اس کا دل ہر چیز سے بیزاری محسوس کرنے لگا، یہاں تک کہ ہاتھ میں پکڑی آئس کریم سے بھی اسے کوفت ہونے لگی۔ کون کہہ رہا ہے کہ آپ کو ایک بار پھر محبت میں ٹھوکر لگے گی؟ بھروسہ کر کے تو دیکھیں، کسی کی محبت کا یہ پاک جذبہ آپ کا منتظر بھی ہو سکتا ہے۔ اینور بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ آپ جانتے بھی ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زندگی میں آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن کس کے ساتھ؟ آپ شاید بھول گئے کہ میں اب آپ کی بیوی ہوں اور آپ خود کسی اور سے محبت کرتے ہیں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ زریب ساکت رہ گیا۔ اب سونا چاہیے، زریب کو خاموش پا کر اس نے آزردگی سے کہا۔ شاید وہ اس سے کچھ سننا چاہتی تھی۔ زریب سر ہلاتے کھڑا ہو گیا۔ وہ تو یہ بھول گیا تھا کہ اب اگر اینور سے اس طرح کی بات کرے گا تو وہ یہی پوچھے گی نا، زندگی شروع کروں تو کس کے ساتھ؟ اسے کہہ دینا چاہیے تھا میرے ساتھ، لیکن وہ کیوں خاموش رہا؟ اب کس وقت کا انتظار ہے اسے؟ زریب اپنی سوچوں میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ سارم اور موہد اس وقت زریب کے گھر کے بڑے سے لان میں کرسیوں پر بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ بہت دن بعد موہد کے ساتھ وہ اکٹھے مل رہے تھے۔ تینوں نے ہی اپنی تعلیم جاری رکھی ہوئی تھی، لیکن پرائیویٹ کی حد تک۔ اب وہ روز روز یونیورسٹی جانے کے بجائے آفس میں وقت دیا کرتے تھے، اور یونی کے بعد زندگی اتنی مصروف ہو چکی تھی کہ موہد کو تو بہت کم موقع ملتا تھا ان دونوں سے ملنے کا۔ آج بھی وہ اینور کے متعلق سن کر ہی یہاں پہنچا تھا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب کیسی طبیعت ہے اینور کی؟ اس نے شکوہ کیا۔ اب بہتر ہے، اور ہم نے تو کسی کو بھی اطلاع نہیں دی تھی، وہ تو عفاف نے ہی پریشانی میں سب کو خبر دی۔ ویسے تمہارا ولیمہ کچھ زیادہ ہی تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، موہد چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے بولا۔ اللہ جانے کیا لکھا ہے نصیب میں، اس نے ایک طویل سرد آہ بھری۔ تم سناؤ، کوئی لڑکی نہیں ملی اب تک؟ شادی کب کرو گے؟ بڑھاپے میں؟ سارم نے چھیڑا۔ ایک پسند تو آئی تھی، لیکن اس پر پہلے سے ہی میرا دوست عاشق تھا۔ موہد کی بات پر زریب کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ مذاق کر رہا ہوں، اللہ نے کسی کو تو لکھا ہوگا میرے نصیب میں ایک دن مل ہی جائے گی۔ اس کے بدلتے تاثرات دیکھ کر موہد نے کہا، اور مل جائے تو لمحہ ضائع کیے بغیر اسے پروپوز کر دینا، کہیں تم سوچتے رہ جاؤ اور کوئی اور اسے۔ سارم نے بات ادھوری چھوڑ کر کہا لگایا تو موہد بھی ہنس دیا۔ البتہ زریب نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ ویسے میں نے پوری کوشش کی تھی رحاب کے ساتھ تمہاری جوڑی بنانے کی، لیکن تم ہی راضی نہ ہوئے۔ سارم مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ معاف کرو، وہ پٹاخہ سی لڑکی ملیح کو ہی مبارک ہو، میں اسے سنبھال نہیں سکتا۔ یہ کام ملیح ہی کر سکتا ہے، وہ تو میرے لیے درد سر کے سوا کچھ نہیں۔ اس نے جیسے ہاتھ جوڑے، سارم اور زریب ہنس دیے۔ خیر تمہاری جاب کا کیا بنا؟ ٹھیک جا رہی ہے، لیکن زیادہ اچھی بھی نہیں۔ تم سے کتنی بار کہا کہ ہمارا آفس جوائن کر لو، اپنا ٹیلنٹ اور وقت دونوں برباد کر رہے ہو۔ تم میں قابلیت ہے، میرٹ کی بنیاد پر تمہیں جاب دے رہے ہیں تو کس بات پر اعتراض ہے؟ زریب خفیف لہجے میں بولا۔ انسان کو خوددار ہونا چاہیے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ اپنا نقصان کرتا پھرے۔ میرے آفس میں ایک ویکینسی ہے، تم آؤ، انٹرویو دو، فیصلہ اس کی بنیاد پر کیا جائے گا، پھر تو تمہاری انا اور اس خودداری کو چوٹ نہیں پہنچے گی۔ سارم بگڑ کر بولا۔ موہد اس وقت دونوں کی دوستی پر قربان ہو رہا تھا۔ وہ کچھ کہتا بھی نہیں تھا، اپنی پریشانیاں کبھی ان کے سامنے نہیں رکھتا تھا، لیکن وہ جان لیتے تھے۔ وہ ایسے ہی تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں، مشکل وقت میں سائے کی طرح ساتھ رہتے تھے۔ اینور کے سارے کام عفاف ہی کرتی تھی۔ عفاف کی غیر موجودگی میں زریب اس کے کام کر دیا کرتا تھا، اور اینور کو اس سے کوئی اعتراض نہ تھا۔ زریب کی موجودگی میں اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی جو سجی رہتی تھی۔ دونوں میں پہلے سے زیادہ اعتماد کا رشتہ قائم ہو چکا تھا، پہلے سے زیادہ اچھے دوست بن چکے تھے۔ وہ سارم سے ملنے نیچے گیا ہوا تھا۔ اینور بے مقصدی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ زریب کے موبائل پر نگاہ ٹھہر گئی۔ اس کی کوئی تصویر تو ہوگی آپ کے پاس؟
جی بہت ہیں لیکن آپ کو نہیں دکھا سکتا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تھوڑی سی کوشش سے زریب کے تکیے پر سے اس نے موبائل اٹھا لیا۔ وہ سارم سے ملنے گیا تھا، جلدی واپسی تو ناممکن تھی، اسی لیے وہ اطمینان سے موبائل میں تصویریں دیکھنے لگی۔ کہاں ہے یار؟ وہ ہر فولڈر دیکھ رہی تھی۔ مائن کے نام سے فولڈر پر نگاہ پڑی تو اسے کھولا۔ اس میں زریب کی تصویریں تھیں۔ وہ محویت سے اسے تکتی رہی۔ سب کچھ تو ہے اس انسان میں، کسی بھی چیز کی کمی نہیں، اسے کہتے ہیں پرفیکٹ۔ زہرا تم نے ٹھیک کہا تھا، پرفیکٹ ہوتے ہیں لیکن میں ان میں سے ہرگز نہیں۔ ہاں مگر زریب ان لوگوں میں سے ضرور ہے، مسٹر پرفیکٹ، ہینڈسم جن۔ وہ مسکرائی اور اس کی مزید تصویریں دیکھنے لگی، لیکن اگلی ہی تصویر دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی۔ وہ زریب تھا لیکن اس کے ساتھ اینور تھی اور ہاتھ میں تحفہ تھا جو زریب کو دے رہی تھی۔ وہ پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اگلی تصویر پر وہ ساکت رہ گئی۔ زریب اس کا دوپٹہ میز پر لگی کیل سے نکال رہا تھا اور اگلی تصویر دیکھ کر تو حیرت سے اس کی آنکھوں کے ساتھ منہ بھی کھلا رہ گیا۔ وہ زریب کے بے حد قریب تھی۔ یہ کب کی تصویر ہے؟ وہ سوچنے لگی۔ یہ تو ریحاب کی بارات کی ہے۔ میں گر رہی تھی، عین وقت پر زریب نہ آتا تو میں واقعی گر چکی ہوتی۔ لیکن یہ تصویریں اس کے پاس کہاں سے آئیں؟ ایسی بہت سی تصویریں تھیں، یونی کی، کلاس کی، گارڈن کی، جہاں سب ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، لیکن کچھ لمحوں کے لیے ایک دوسرے سے ٹکرائی گئی نگاہ کو بھی اس کیمرے میں قید کیا گیا تھا۔ کون لیتا رہا تھا یہ تصویریں اور کیوں؟ اور زریب کے پاس اب تک کیوں رکھی ہیں؟ دل جس بات کی گواہی دے رہا تھا وہ ایک بار پھر انکار کر رہی تھی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تو اس نے تیزی سے موبائل واپس اسی جگہ رکھ دیا۔ وہ گہری گہری سانسیں لے کر خود کو نارمل کرنے لگی۔ دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہو رہی تھیں۔ زریب مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا لیکن اینور کے چہرے کے تاثرات پر وہ ٹھٹکا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جی، اس نے نظریں چرائیں۔ کچھ چاہیے؟ ہاں، بہت سے سوال ہیں جن کے جواب چاہیے۔ وہ کہہ نہ سکی، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر سو جائیں۔ وہ اس کے پاس آیا اور سہارا دے کر لٹانے لگا۔ اینور کی نظریں اس سے ٹکرائیں۔ ان آنکھوں میں بہت راز چھپے ہیں، کیا حقیقت ہے اور کیا دھوکہ؟ کیا میں اچھا لگ رہا ہوں؟ اس نے چھیڑا۔ آپ برے ہی کب لگے ہیں؟ وہ بے ساختہ ہی بول گئی، پھر دانتوں تلے زبان دبا دی۔ زریب اس تعریف پر حق تک رہ گیا۔ اینور کبھی کبھی اسے کچھ زیادہ ہی حیران کر دیتی تھی۔ زریب لائٹ بند کر کے لیٹ گیا لیکن اینور سو نہ سکی، اس کے ذہن کی سوچیں اسے الجھا رہی تھی۔ آفی، اگر کسی لڑکے کے موبائل میں ایک لڑکی کی تصویریں ہوں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوپہر میں آفاف اس کے ساتھ ہی بیٹھی مووی دیکھ رہی تھی جب اینور نے پوچھا، کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اس سے زیادہ اور کون سے آسان الفاظ استعمال کروں؟ وہ جھنجھلائی۔ ایک لڑکے کے موبائل میں ایک لڑکی کی کچھ تصویریں ہوں اور اس لڑکی کو معلوم نہ ہو، مطلب وہ تصویریں ایسے ہی چھپ کر بنائی گئی ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے تفصیلاً کہا۔ وہ لڑکا کون ہے اور لڑکی؟ وہ مووی دیکھتے ہوئے مصروف سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ نام بتانا ضروری ہے کیا؟ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ اف نور اف، میں اس طرح کیسے بتا سکتی ہوں؟ تصویریں کیسی ہیں، لڑکا کون ہے، سب معلوم ہوگا تو کچھ کہہ سکتی ہوں۔ لڑکے کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس سوال کا جواب۔ آفاف نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نگاہ ہٹا کر اسے دیکھا۔ لڑکا بہت سیدھا ہو، لڑکیوں کی عزت کرتا ہو تو؟ اب معاملہ آفاف کی سمجھ میں آنے لگا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ اس لڑکی کو پسند کرتا ہو، اسی لیے اس نے اپنے پاس اس کی تصویریں محفوظ رکھی ہوں تاکہ جب چاہے اسے دیکھ سکے۔ اس نے سوچا، زریب تو خود سے کہے گا نہیں، کیوں نہ میں ہی کچھ بتا دوں۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اینور ششدر رہ گئی۔ ہاں، یہی ہو سکتا ہے، ورنہ وہ سیدھا سادہ شریف النفس کسی لڑکی کی تصویریں موبائل میں کیوں رکھے گا؟ آفاف اس کے تاثرات سے محظوظ ہوئی۔ کوئی اور بات بھی تو ہو سکتی ہے۔ اینور کو اب بھی یقین نہیں آیا۔ اچھا تو تم ہی بتا دو، اور کوئی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ سوچنے لگی لیکن ساری سوچیں آفاف کی دلیل پر آ کر ٹھہر جاتی تھیں۔ اس کا ذہن معاف ہونے لگا۔ جیسے جیسے وہ گزرے سالوں کا وہ وقت سوچتی جو زریب کے ساتھ گزرا تھا، حیرانی بڑھتی جاتی۔ سائے کی طرح اس کا ساتھ رہنا، گفٹس دینا، جبکہ اس نے معریفہ اور ریحاب کو کبھی گفٹ دیتے نہیں دیکھا تھا۔ تیز برستی بارش میں اس کا کالج پہنچ جانا، مظہر کو بے دردی سے مارنا، ایئرپورٹ پر اپنے جوتے اتار کر دے دینا، اس کی وجہ سے غانیہ پر ہاتھ اٹھانا، اس کی ایک پکار پر پارک میں اس کی جان بچانے پہنچ جانا، اس کے زخموں پر مرہم رکھنا، دکھوں کو بانٹ لینا۔ کیا یہ سب معمولی باتیں تھیں یا میں ہی سب کچھ غیر اہم سمجھتی رہی؟ لیکن اس نے کہا تھا وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، اس نے نام بھی تو بتایا تھا نا۔ پھر
نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا ذہن بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ حسب معمول سونے سے پہلے اس نے پوچھا۔ اینور نے نفی میں سر ہلا دیا۔ لیکن مجھے کچھ دینا ہے۔ زریب اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کیا؟ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ پہلے آنکھیں بند کریں، وہ مسکرایا۔ لیکن کیوں؟ بس آنکھیں بند کریں، وہ بچوں کی طرح اسے ضد کر رہا تھا۔ اینور نے آنکھیں بند کر لیں۔ ہاں تو اب کھولیں آنکھیں۔ زریب کے کہنے پر اس نے آنکھیں کھولیں۔ اس کے ہاتھ میں گولڈ کا پینڈنٹ تھا۔ وہ اسے تکتی رہی۔ یہ آپ کے لیے۔ اس کی حیرانی کو کچھ کم کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن وہ مزید حیران ہوئی۔ میرے لیے؟ لیکن کیوں؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نفیس سا گولڈ پینڈنٹ جس میں چھوٹا سا دل بنا ہوا تھا اور اس پر بہت باریکی سے AZ لکھا ہوا تھا۔ اینور کی نظر ابھی اس پر نہیں پڑی تھی۔ اب ضروری تو نہیں ہر بار گفٹ دینے کے لیے کسی وجہ کا ہونا ضروری ہو۔ اینور کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ آپ پہنیں گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ زریب نے پینڈنٹ اس کی طرف بڑھایا۔ بعد میں پہن لوں گی، اس نے ہچکچاتے ہوئے لیا۔ میں پہنا دوں؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جس پر اینور ساکت رہ گئی۔ نور؟ زریب نے انگلی سے اسے بازو سے ہلایا۔ جی؟ اینور نے تو پوچھا تھا، لیکن وہ اس کی رضامندی سمجھا اور پینڈنٹ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اینور دم سادے اسے دیکھتی رہی۔ اپنے بال تو آگے کرے۔ اینور کی سانسیں رکنے لگیں۔ اس نے اپنے بال آگے کیے۔ زریب نے پینڈنٹ اسے پہنا دیا، لیکن اس احتیاط سے کہ زریب نے اسے چھوا بھی نہیں تھا، لیکن بے اختیار ہی وہ اس کی گردن پر جھکا۔ معاف تو میں نے کر دیا، لیکن آئندہ ایسی غلطی کبھی غلطی سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اینور کی کہی گئی وہ بات اسے اچانک ہی یاد آئی اور وہ تیزی سے پیچھے ہوا۔ اینور کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اسے اہیم یاد آیا تھا۔ اہیم نے عید پر اسے پینڈنٹ گفٹ کیا تھا، لیکن اہیم کی بے وفائی کے بعد اینور نے اس پینڈنٹ کو پھینک دیا تھا، خود سے دور کر دیا تھا، بالکل اس کی یادوں کی طرح۔ وہ یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کیسے وقت پر اسے یاد آئی تھی۔ بہت پیارا لگ رہا ہے۔ زریب اس پینڈنٹ کو اس کے گلے میں دیکھ کر بولا۔ تھینک یو۔ اینور بمشکل مسکرائی۔ زریب مبہوت سا کچھ دیر اس پینڈنٹ کو یوں ہی دیکھتا رہا۔ اس کی ابھری ہوئی بیوٹی بون پر وہ اس وقت انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا۔ زریب کی محبت ایک بار پھر اس کے دل کے دروازے پر دستک دے رہی تھی، لیکن اینور نے تو جیسے قسم اٹھا رکھی تھی اس دستک کو نہ سننے کی۔ اینور اسے دیکھ کر سوچتی رہی جو اس کے آنے سے پہلے سوچ رہی تھی۔ حقیقت کیا ہے؟ وہ جو نظروں کے سامنے ہے یا پھر کچھ اور؟ زریب سونے لیٹ چکا تھا جب اینور نے کچھ فیصلہ کیا۔ ایک بات پوچھوں؟ اس کی آواز پر زریب نے آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹایا۔ آپ کو کچھ پوچھنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ ریحاب کی شادی میں آپ سب کی تصویریں کس نے بنائی تھیں؟ کیوں؟ زریب ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ موہد نے۔ یونی میں تصویریں کون بناتا تھا؟ اس نے پھر پوچھا۔ موہد، اسے ہی تو شوق ہے، چاہے برتھ ڈے پارٹی ہو یا کسی کی شادی یا پھر ایسے ہی بلا مقصد وہ تصویریں بناتا رہتا تھا سب کی۔ زریب کہہ کر اسے دیکھنے لگا۔ تو اس کا مطلب موہد نے… لیکن موہد نے صرف زریب اور میری ہی تصویریں کیوں بنائیں؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کیا ہوا؟ زریب نے اسے سوچ میں ڈوبا دیکھا تو پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ سو جائیں۔ اس کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ کیا آفاف نے ٹھیک کہا تھا؟ لیکن ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ زریب تو روشنی سے… وہ کچھ کہتے کہتے رکی۔ لیکن روشنی کی تصویریں زریب کے پاس نہیں ہیں، تصویریں میری ہیں۔ وہ الجھی۔ اس کا دل بار بار گواہی دے رہا تھا، لیکن وہ دل کو ٹپٹ کر خاموش کروا رہی تھی۔ زریب نے پہلے کہا تھا میں اسے جانتی ہوں، لیکن روشنی نام ہی میں نے پہلی بار سنا تو میں کیسے جانتی ہوں اسے؟ روشنی… وہ نام دہرانے لگی۔ اس کے دماغ میں یکدم جھماکا سا ہوا۔ اس دن جب میں نے نام پوچھا تھا تو زریب نے نام بتانے میں اتنا وقت کیوں لیا تھا؟ آسمان پر وہ کافی دیر خاموشی سے دیکھتا رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی، چاند کی روشنی، میرے ہی نام کا آدھا مطلب روشنی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے بے یقینی سے پاس لیٹے زریب کو دیکھا جو پرسکون نیند سو رہا تھا۔ یہ ناممکن ہے زریب، اور مجھ سے نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ میرے متعلق سب کچھ تو جانتے تھے، اور کوئی اتنا سب کچھ جانتے بوجھتے کسی کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ میں کل اس لڑکی کی تصویر زریب سے مانگوں گی اور انہیں دکھانی ہی ہوگی، بس۔ اس کا دل و دماغ اقرار کر چکے تھے، لیکن خود اس کے لیے اس حقیقت کو قبول کرنا انتہائی مشکل امر تھا۔ رات کی اس پہر وہ بیڈ پر بیٹھی گلے میں پڑے اس پینڈنٹ سے کھیلتے کچھ سوچ رہی تھی، اور زریب اس کے ساتھ ہی بیٹھا موبائل میں مصروف تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اس سے کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا،
لیکن اینور کا ذہن اس وقت کہیں اور ہی تھا جو کہ زریب محسوس کر رہا تھا۔ آپ نے میرا دیا گیا پرفیوم الماری میں چھپا کر کیوں رکھا ہے؟ اس کے اچانک سوال پوچھنے پر وہ ٹھٹکا اور پھر یکدم ہی کسی خیال کے تحت اٹھا اور الماری کھول کر وہ پرفیوم دیکھا۔ تسلی ہو جانے کے بعد وہ واپس بیڈ پر آ بیٹھا اور موبائل میں مصروف ہو گیا۔ آپ نے وہ پرفیوم الماری میں کیوں چھپا رکھا ہے؟ اس کی خاموشی پر اینور نے پھر پوچھا۔ ایسے ہی، اس نے کندھے اچکا دیے۔ ایسے ہی؟ پرفیوم آپ کو پسند نہیں آیا تھا نا، اسی لیے الماری میں بند کر کے رکھا ہے۔ پسند آتا تو اپنی ڈریسنگ ٹیبل کی زینت بناتے ہی وہ نگاہوں سے دور نہ رکھتے۔ وہ جان کر اسے جذباتی کر رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے، دیکھیں اب بھی وہی لگایا ہوا ہے۔ وہ بے اختیار ہی اس کے قریب ہوا۔ اس کے یوں اچانک قریب آ جانے پر اینور کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس پرفیوم کی مہک اس کے اندر اتر رہی تھی۔ اینور گڑبڑا کر ذرا پیچھے ہوئی۔ زریب اپنی اس بچگانہ حرکت پر خجل سا سر کھجاتا پیچھے ہوا۔ تو پھر؟ اینور نظریں چرائے پوچھ رہی تھی۔ دراصل اس پرفیوم پر سارم کی نظر تھی، اسی لیے چھپا کر رکھا ہے اور کوئی بات نہیں۔ وہ اصل وجہ جان کر کچھ حیران ہوئی۔ سارم اور زریب میں کیسا رشتہ تھا وہ بخوبی جانتی تھی، دونوں ایک دوسرے کے لیے جان دے سکتے تھے، تو پھر یہ پرفیوم کیا چیز تھی؟ لیکن زریب اسے پرفیوم دینا نہیں چاہتا تھا، کیوں؟ اور ایک بات پوچھوں؟ اس نے خیالات کو جھٹکتے ہوئے پوچھا۔ گمان ہوتا تھا کہ آج وہ اپنی ساری الجھنیں سلجھانے کا تہیہ کر چکی ہے۔ جی پوچھیں، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں۔ جب دل میں بلا اجازت آ سکتی ہیں تو کچھ پوچھنے کے لیے اجازت کیسی؟ آخری بات اس نے دل میں ہی سوچی۔ جن دنوں میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی وہاں آپ موجود تھے، آپ ہی رکے تھے نا؟ رکا تھا، اور کیوں نہ رکتا؟ شوہر ہونے کی حیثیت سے میرا فرض بنتا تھا، ورنہ لوگ کیا کہتے؟ وہ لہجہ بھر کر رکا کہ کیسا شوہر ہے جسے اپنی بیوی کی فکر ہی نہیں۔ اینور اس کا جواب سن کر پہلے سے زیادہ حیران ہوئی۔ اور کیوں نہ ہوتی؟ جس انسان نے آج تک اس پر کتنے ہی احسان کیے تھے، اس کی ڈھال بن کر ہر مصیبت کے سامنے کھڑا رہا تھا، وہ کبھی اس کی مدد اس لیے بھی کر سکتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ زریب مصطفیٰ اینور کا محافظ اس لیے تو نہیں تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے۔ اسے اینور کا خیال رکھنے کے لیے ایسی کسی وجہ کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے بھلا؟ اور زریب کو آج لوگوں کا سہارا لینا پڑا صرف اپنی محبت پر پردہ رکھنے کے لیے۔ کیسی وجہ تھی، کیسا بہانہ تھا؟ پھر تو برا ہوا آپ کے ساتھ، اتنے دن آپ کو لوگوں کی وجہ سے پریشانی اٹھانی پڑی۔ وہ کیا چاہ رہی تھی زریب سمجھنے سے قاصر تھا۔ نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں، لیکن میرے ہوش میں آنے پر آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اگر آپ ہر وقت ساتھ رہتے تھے تو اس وقت کہاں تھے؟ لگتا تھا آج اس نے حقیقت پر سے پردہ اٹھانے کی ٹھان رکھی تھی۔ وہ مسجد گیا تھا شکرانے کے نفل ادا کرنے۔ زریب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا۔ کیا وہ بھی چاہتا تھا آج اس حقیقت پر سے پردہ اٹھ ہی جائے؟ شکرانے کے نفل میرے لیے؟ اینور کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ جی، اس وقت آپ ہی ہاسپٹل کے بستر پر تھیں اور آپ ہی ہوش میں آئی تھیں، تو آپ کے لیے ہی گیا تھا۔ جس وقت آپ کو ہوش آ رہا تھا میں آپ کے پاس ہی موجود تھا، میں ڈاکٹر کو بلانے باہر گیا تھا، اس کے بعد میں واپس اندر جا ہی نہ سکا، سارم مجھے مسجد لے گیا تھا۔ اوہ، تو سارم بھائی لے کر گئے تھے؟ اس نے ساری بات نظر انداز کر کے صرف اسی بات پر توجہ دی تھی کہ وہ خود نہیں گیا تھا بلکہ لے جایا گیا تھا۔ جی، کیونکہ اس وقت خوشی پر قابو پانا مشکل تھا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ سارم نے ہی کہا جس رب نے تمہاری سنی ہے پہلے اسی کے در پر سجدہ کرو۔ میں آپ کو دیکھنا چاہتا تھا لیکن مجھے جانا پڑا۔ اپنی خوشی میں رب کو کیسے بھول سکتا تھا جس کی وجہ سے آپ… وہ لمحے بھر کو رکا۔ اینور نے اسے دیکھا، وہ گہری سانس لے رہا تھا، اس کی آنکھیں نم تھیں، بولتے وقت اس کی آواز بھی بھاری ہو چکی تھی۔ اینور دم بخود سے اسے تکتی رہی۔ یہ انسان اس وقت کو سوچ کر آج رنجیدہ ہو رہا ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ اس کا دماغ معاف ہونے لگا تھا، خیالات جم سے گئے۔ اس نے اپنے چہرے پر اینور کی نظریں محسوس کی تو آنکھ کا کونا انگلی کی پور سے صاف کیا اور متوجہ ہوا۔ پیارا لگ رہا ہوں۔ اس نے لہجہ یکدم ہی بدلا لیکن وہ ہنوز اسے ہی دیکھے گئی۔ اس کی بات پر وہ شرمانے یا گھبرانے کی بجائے اسے ہی دیکھتی رہی تو زریب کچھ الجھا۔ نور، زریب نے اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ جی، وہ جیسے دوسری دنیا سے واپس آئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہیں؟ سوچ رہی ہوں کہ میں کسی کے لیے اتنی اہم بھی ہو سکتی ہوں۔ اگر ہاں تو کیوں؟ دل میں رکھنے کی جو بات تھی وہ بے ساختہ کہہ گئی۔ زریب پہلے الجھا، پھر اس کی بات سمجھا، پھر حیران ہوا اور پھر لاجواب۔ وہ کیا کہتا اور کیسے؟ کیا وہ کہہ دے جو دل میں چھپا ہے، جو ایک مدت سے راز کی صورت دل میں دبا رکھا ہے؟ آخر کون سی بات ہے جو اسے روک رہی ہے؟ اسے کہہ دینا چاہیے نا کہ میری روشنی آپ ہی ہیں۔
اندھیروں سے اجالوں کی جانب لانے والی، اللہ کی محبت سے روشناس کروانے والی۔ اس وقت دروازے پر کون ہو سکتا ہے؟ عماد الدین رات کی اس پہر دروازے کی دستک پر متفکر ہوئے۔ میں دیکھتی ہوں، انفا بیگم بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولیں۔ نہیں تم ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اپنے کمرے سے نکلے۔ تم؟ دروازہ کھولنے پر اس شخص کو پا کر وہ ششدر رہ گئے۔ جی چاچو، وہ کہتا ہوا اندر داخل ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عماد الدین برہم ہوئے۔ نوری کہاں ہو؟ دیکھو میں واپس آ گیا۔ وہ سیدھا اس کے کمرے میں گیا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر کچھ سوچ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، اس کا تو نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ چاچو نوری کہاں ہے؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ انفا بیگم اسے دیکھ کر درشتگی سے بولیں۔ کیوں؟ کیا میں نہیں آ سکتا؟ تم جس طرح سے گئے تھے اسی حساب سے تو تمہیں کبھی واپس نہیں آنا چاہیے تھا، انفا بیگم تلخی سے بولیں۔ جی میں خفا تھا لیکن اب نہیں، میں اپنی نوری کے لیے واپس آیا ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ وہ متلاشی نظروں سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے جہاں ہونا چاہیے تھا وہ وہیں ہے، عماد الدین سنجیدگی سے بولے۔ کیا مطلب؟ وہ ٹھٹکا۔ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ کیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، نوری شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی۔ تم کر سکتے ہو تو کیا وہ شادی نہیں کر سکتی؟ انفا بیگم برہم ہوئی۔ نہیں چاچی، وہ ایسا نہیں کر سکتی، اس کی شادی تو ٹوٹ چکی تھی، پھر کیسے؟ وہ صدمے سے وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اہیم یورپ میں جاب کر رہا تھا، اسی دوران وہ ایک لڑکی کو پسند کرنے لگا تھا، ایوا نامی لڑکی جو کہ عیسائی تھی، اور باہمی رضامندی کے بعد ہی دونوں نے شادی کی تھی۔ اہیم کی زندگی کے وہ خوبصورت ترین دن تھے۔ اینور کو چھوڑنے کا فیصلہ اسے بالکل درست لگا تھا لیکن اسے جلد احساس ہو گیا تھا کہ اینور کی جگہ کوئی دوسری لڑکی نہیں لے سکتی۔ ایوا 2 بار ابارشن کروا چکی تھی، وہ ماں نہیں بننا چاہتی تھی۔ اہیم کو اس بات کی خبر نہ تھی لیکن تیسری بار اسے ایوا کی پریگنینسی کا علم ہوا تو وہ خوش تھا، لیکن ایوا نے اس بار بھی ابارٹ کروایا تھا، اور جب اہیم کو خبر ہوئی تو دونوں میں بہت جھگڑا ہوا اور یہ تکرار ہر دوسرے دن ہونے لگی تھی۔ اہیم کو کافی صدمہ پہنچا تھا لیکن پھر بھی وہ ایوا کو چھوڑ نہ سکا، لیکن اس نے فیصلہ کرنے میں اس وقت ذرا دیر نہ کی جب وہ ایک دن جاب سے جلدی گھر واپس آیا اور ایوا کے ساتھ ایک دوسرے مرد کو پایا۔ اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ کس نیک پارسا اور وفادار لڑکی کو ٹھکرا کر آیا تھا۔ انہی دنوں سے خبر ملی کہ اینور کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ جلد از جلد واپس آنا چاہتا تھا، یہ شادی روکنا چاہتا تھا لیکن اتنی جلدی واپسی ممکن نہ تھی۔ کسی طرح سے اس نے کاظم کا فون نمبر حاصل کیا اور یوں اسے لگا کہ وہ شادی روکنے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن ایک تدبیر انسان کرتا ہے اور پھر ایک تدبیر اس رب العزت کی ہوتی ہے۔ ہر کام ہمیشہ انسان کی مرضی سے نہیں ہوتا، کسی کو دیے جانے والے دھوکے سے انسان بچ نہیں سکتا۔ اہیم بھی اسی لپیٹ میں آیا تھا، اسے اینور کی سسکیوں نے، اس کے آنسوؤں نے برباد کر دیا تھا اور اب وہ پلٹ کر اسی کے پاس آیا تھا، اسی امید سے کہ وہ آج بھی صرف اسی سے محبت کرتی ہے اور اسی کے نام پر بیٹھی ہے۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ جو شخص ساری کشتیاں جلا کر گیا ہو وہ اسی انسان کی واپسی کی منتظر رہتی؟ زریب، اس نے پکارا۔ جی، وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے بولا۔ روشنی کی تصویریں آپ کے موبائل میں ہیں نا؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ روشنی کون؟ وہ مصروف لہجے میں بولا۔ آپ کو نہیں یاد روشنی کون ہے، یا آپ بھول گئے؟ آپ روشنی کو بھول گئے؟ وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ یکدم چونکا۔ ارے نہیں، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ جی، اس کی تصویریں میرے موبائل میں ہی ہیں۔ کیوں؟ وہ سنبھل کر بولا۔ کیا میں دیکھ سکتی ہوں؟ آپ کیا کریں گی دیکھ کر؟ بس دیکھنا چاہتی ہوں، وہ بضد ہوئی۔ لیکن میں نہیں دکھا سکتا۔ میں کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ اگر وہ پردہ بھی کرتی ہے تو میں تو لڑکی ہوں نا۔ آپ کو کیسے معلوم کہ وہ پردہ کرتی ہے؟ اینور کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا واقعی؟ اینور کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ جی، لیکن پھر بھی اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور دروازے پر اس شخص کو دیکھ کر وہ دونوں ہی پتھر کے ہو کر رہ گئے۔ تم یہاں؟ زریب غصے سے آگے بڑھا۔ اینور اتنے سالوں بعد اسے دیکھ کر خود کو بھول چکی تھی۔ مجھے نوری سے بات کرنی ہے۔ تمہیں تمیز نہیں کسی کے کمرے میں کس طرح آیا جاتا ہے؟ وہ بالکل اہیم کے سامنے کھڑا تھا کہ اینور زریب کی اوٹ میں تھی۔ اینور نے لرزتے ہاتھوں سے سر پر دوپٹہ لپیٹا۔ مجھے نوری سے کچھ بات کرنی ہے، وہ پھر بولا۔ اہیم، وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ زریب نے اس کی آواز پر پلٹ کر دیکھا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا اور سہارا دے کر اسے اٹھانے لگا۔ اسے زریب کے اتنا قریب دیکھ کر اہیم نے غصے سے مٹھیاں بند کیں۔ نوری، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے زریب کو جن نظروں سے دیکھا تھا اور زریب نے اینور کو دیکھا اور اینور کی خاموشی کو، وہ ایک بار پھر اس کی رضا سمجھ کر خاموشی سے کمرے سے نکل گیا اور اینور حیرانی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔
بالکل اسی طرح جس طرح وہ اس کے خواب میں اسے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ ہاسپٹل کی نیم بے ہوشی میں دیکھے جانے والا خواب اسے یاد آیا۔ آپ کا یہاں کیا کام؟ وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نوری، یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارا یہاں کیا کام؟ تم کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی ہو؟ کیسی محبت تھی جو اینور کو اس حال میں دیکھ کر ایک بار اس کا حال پوچھنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ آج بھی صرف اسے اپنا مطلب نظر آ رہا تھا۔ آپ شادی کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں۔ کیوں؟ آپ نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، وہ تلخی سے بولی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، میں غلط تھا۔ میں نے تمہاری محبت کو ٹھکرایا، اسی کی سزا ملی ہے مجھے۔ دیکھو میں سب کچھ چھوڑ کر واپس آیا ہوں صرف تمہارے لیے۔ اینور دم سادے سب سن رہی تھی، اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عفاف اسے رات کے اس وقت اپنے کمرے میں دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ شاید مجھے اس وقت کمرے میں نہیں ہونا چاہیے، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیوں؟ عفاف الجھی۔ اہیم آیا ہے، اس کی آواز میں لرزش تھی۔ سب کچھ کھو دینے کا خوف تھا۔ کیا؟ وہ واپس کیسے آ سکتا ہے؟ عفاف ششدر رہ گئی۔ وہ آ چکا ہے، وہ شکستگی سے کہہ رہا تھا۔ اور تم اینور کو اس کے ساتھ تنہا چھوڑ آئے؟ عفاف بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ اس سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ اف زریب، اف، وہ اس کی کزن ہے لیکن تمہاری بیوی بھی ہے، اور تم نے اسے اکیلے کیسے چھوڑ دیا، وہ بھی اس انسان کے ساتھ جو قابل اعتبار بھی نہیں؟ زریب چونکا اور تیزی سے کمرے سے نکلا۔ میری شادی ہو چکی ہے، اینور سرد لہجے میں بولی۔ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تمہاری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہاری شادی تو کسی اور کے ساتھ ہو رہی تھی جو کہ ٹوٹ چکی تھی، وہ تیزی سے بول گیا۔ آپ کو یہ سب؟ وہ ٹھٹکی، اس کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ جو الفاظ کاظم اور اس کی ماں نے استعمال کیے تھے اسے یاد آنے لگے۔ وہ اذیت کی انتہا پر تھی۔ وہ کیسے بھول گئی کہ یہ کام صرف اہیم کا ہی ہو سکتا ہے؟ اور کون جان سکتا تھا کہ اہیم اور اینور کے درمیان کیسا تعلق تھا؟ مطلب آپ نے ہی کاظم کو کال کی تھی؟ اہیم، آپ نے مجھے ہر بار رسوا کیا ہے۔ اس شادی کو روکنے کے لیے آپ نے میری عزت کی پرواہ نہ کی، مجھے سب کے سامنے ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے اعصاب جواب دینے لگے، آنکھوں میں ایک کرب تھا، غصہ تھا۔ میں ہر غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں، بس تم میرے ساتھ چلو۔ وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑنے لگا۔ زریب اسی لمحے اینور اور اس کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ اینور میری بیوی ہے اور تم اسے چھو بھی نہیں سکتے، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے درستگی سے کہہ رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ اس کی ڈھال بنا کھڑا تھا۔ نوری، تم اس سے کہو ہمارے درمیان سے ہٹ جائے۔ زریب نے جو بھی کہا درست کہا، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ نوری، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مر گئی آپ کی نوری، کچھ سال پہلے ہی آپ نے اپنی نوری کا قتل کیا تھا، آپ بھول گئے؟ اب یہاں اینور رہتی ہے، اینور زریب مصطفیٰ، اور اینور خوش ہے اس زندگی سے، بہت خوش۔ زریب نے پلٹ کر حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، وہ مضطرب ہوا۔ اور جو آپ نے کیا، کیا وہ ٹھیک تھا؟ مجھے جس اذیت میں مبتلا کیا، مجھے سسکنے کے لیے چھوڑ دیا، کیا وہ ٹھیک تھا؟ کیا آپ لوٹا سکتے ہیں میری زندگی کے وہ قیمتی سال جو میں نے سسکتے ہوئے گزارے؟ جس عذاب میں آپ مجھے چھوڑ گئے تھے، کیا وہ سب ٹھیک تھا؟ اہیم، میں نے بہت چاہا تھا آپ کو، بہت زیادہ، لیکن آپ نے اپنے ہی ہاتھوں سے سب کچھ ختم کر دیا۔ اپنی نوری کو مارنے والا اور کوئی نہیں بلکہ اہیم ہی ہے۔ وہ اہیم جو اس سے محبت کے دعوے کیا کرتا تھا لیکن اسے اندھیروں میں دھکیل کر خود روشنی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ تو آپ کیسے واپس آ سکتے ہیں؟ کس امید پر آپ واپس آئے ہیں؟ وہ پھٹ پڑی، اتنے سالوں سے جو غبار اندر بھرا تھا وہ آج نکال رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے خفا ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا اینور، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، پلیز واپس چلو۔ خبردار جو اپنی گندی زبان سے میری بیوی کا نام بھی لیا تو تم جیسا شخص اینور کی محبت کے قابل ہی نہیں۔ آخر کیا قصور تھا میری بیوی کا؟ اتنے سال روتے سسکتے گزارے، کیوں؟ تم سے محبت کرنا اتنا بڑا جرم تھا؟ زریب نے اس کا گریبان پکڑا، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اینور حق دق سی اسے دیکھ رہی تھی، کتنے استحقاق سے وہ میری بیوی کر رہا تھا۔ تم ہوتے کون ہو ہمارے درمیان بولنے والے؟ اس نے زریب کا ہاتھ جھٹکا۔ میرے شوہر۔ وہ لمحے بھر کو رکی، جیسے دل راضی کر رہا ہو دماغ کو کہ آج کہہ دو۔ ہاں، یہی تو وقت ہے کہنے کا۔ بہت محبت کرتی ہوں میں زریب سے، اگر زریب نہ ہوتے تو آج میں زندہ نہ ہوتی۔ میری زندگی زریب کی دی ہوئی ہے اور اپنی اس زندگی کو میں زریب مصطفیٰ کے نام کرتی ہوں۔ زریب کے علاوہ کسی اور کو سوچنا بھی میں گناہ سمجھتی ہوں۔ زریب کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا، وہ کیا کہہ گئی تھی اس نے کبھی سوچا تک نہ تھا۔ اینور، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، ہمارے درمیان جو کچھ ہو
سناٹے دار تھپڑ کی گونج اس کے الفاظوں کا دم توڑ گئی۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے اینور کو پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ خبردار جو آگے ایک لفظ اور کہا تو نفرت ہے مجھے تم سے، مجھے گھن آتی ہے تم سے، تمہارے وجود سے۔ میرے دل میں تمہاری محبت تو کیا، جو رہی صحیح عزت تھی وہ بھی اب ختم ہو چکی۔ اور کتنا گراؤ گے خود کو؟ کب تک مجھے سب کے سامنے رسوا کرو گے؟ آخر کب تک؟ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ چلے جاؤ یہاں سے، کبھی میرے سامنے نہیں آنا۔ مجھے نفرت ہے تم سے۔ تم مجھ سے نفرت نہیں کر سکتی، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ تم نے مجھے میرے رب کے حضور شرمندہ کیا۔ جس محبت کو میں اللہ سے مانگتی رہی، اس محبت نے مجھے اللہ کے آگے شرمندہ کیا ہے، مجھے مانگنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے میں آج تک نہیں بھولی۔ وہ تڑپ اٹھی۔ میں شرمندہ ہوں، معاف کر دو، لیکن یوں نفرت کا اظہار مت کرو۔ وہ بے بسی سے بولا۔ میں تمہارا معاملہ اپنے رب پر چھوڑتی ہوں۔ اب روز محشر ہی سامنا ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا۔ اس رب کے سامنے تم سے تمہاری کی گئی زیادتیوں کا حساب مانگوں گی۔ میرے آنسو، میری سسکیاں، تمہیں سب کا حساب دینا ہوگا۔ اور میری یہ نفرت تمہارے لیے اسی زندگی میں تمہاری سزا ہے۔ تمہیں میری نفرت کے سہارے ہی زندہ رہنا ہوگا۔ میں چاہ کر بھی تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ تم میرے مجرم ہو، تم نے مجھے برباد کیا ہے، تم معافی کے حقدار نہیں۔ اینور کی زندگی کی کتاب میں بے وفائی کی بھی معافی نہیں۔ چلے جاؤ اور کبھی میرے سامنے نہیں آنا۔ اگر تم نے پھر سے میری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی بھی تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ نہ ہوگی اینور، اور نہ ہی اس کا مزید تماشا بن سکے گا۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ اتنا بولنے پر اس کے زخم میں درد ہونے لگا۔ اس نے پیٹ پکڑ لیا۔ اہیم ساکت سا بس اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی وہ شکست خوردہ قدموں سے واپس لوٹ گیا۔ وہ لفظ مکافات عمل کی قوت کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ کسی کی خوشیوں کی قبر پر وہ اپنی خوشیوں کا محل تعمیر کرنے چلا تھا، لیکن جس کی بنیاد ہی کھوکھلی ہو اس عمارت نے ریزہ ریزہ ہی ہونا ہوتا ہے۔ جو حرام بویا تھا اس نے وہی کاٹا تھا۔ حقیقت میں تو وہ آج یتیم ہوا تھا۔ والدین جیسے چچا چچی نے اس کے سر سے شفقت کا ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ فیروزہ جیسی بڑی بہن اب اس کی بہن نہیں رہی، اور اس دنیا میں سب سے زیادہ اسے چاہنے والی اس سے نفرت کرنے لگی تھی، بے پناہ نفرت۔ وہ ہر جگہ سے خوار ہوا تھا، نہ ادھر کا رہا تھا نہ ادھر کا، اور خواری اس کا مقدر بنا دی گئی تھی۔ وہ چاہتا اسے تب بھی موت نہیں آ سکتی تھی۔ کسی پارسا کو گندگی کے دلدل میں دھکیلنے کی سزا کے طور پر اسے مقدر میں جو خواری اور دربدری لکھی گئی تھی اسے جھیلنی تھی۔ ضروری تو نہیں کہ آپ کی زندگی کی کتاب میں جسے آپ ہیرو سمجھیں وہ واقعی ہیرو ہو۔ وہ زندگی کی اسی کتاب کے کسی صفحے پر ویلن بن کر نمودار بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور اینور جسے اپنی کتاب حیات کا ہیرو سمجھ بیٹھی تھی وہ ویلن ہوگا، ایسا اس نے کب سوچا تھا؟ اہیم کے جاتے ہی اس کا ضبط ٹوٹا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زریب اس کے رونے کی آواز سن کر جیسے کسی خواب سے بیدار ہوا اور تیزی سے اس کی جانب بڑھا، اسے سہارا دے کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ اس کے شانے پر سر ٹکائے رو رہی تھی۔ آج میں آپ کو نہیں روکوں گا، رو لیں جتنا رونا ہے، اس کے بعد میں آپ کو کبھی رونے نہیں دوں گا۔ وہ روتی رہی۔ آج اس نے اپنے دل پر رکھا بوجھ اتار پھینکا تھا۔ شاید یہی بوجھ اس کی زندگی کو بے سکون کیے ہوئے تھا۔ رب سے معافی مانگ لینے کے بعد بھی اس کا دل بے چین رہتا تھا۔ یہ محبت نفرت میں کب بدلی اس کا احساس تو خود اینور کو بھی نہ ہو سکا، لیکن آج نفرت کا اظہار کر کے اس کی گئی زیادتیوں کا احساس دلا کر اس کے دل کو کچھ سکون ملا تھا۔ کافی دیر رو لینے کے بعد وہ خاموش ہوئی اور اس کے شانے سے سر ہٹایا۔ اب امید کرتا ہوں آپ کو دوبارہ وہ کسی انسان کے لیے رونا نہیں پڑے گا۔ میں نے ٹھیک کیا نا؟ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی جیسے اب ضبط کر رہی ہو۔ وہ مزید زریب کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ زریب کی نظریں اس کے ہاتھوں پر تھی، وہ ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ آج دل میں جو کچھ بھی ہے کہہ دیں، میں سن رہا ہوں۔ اسے لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ وہ مزید کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن اس بار وہ حیران نہیں ہوئی تھی۔ اب اسے عادت ہو چکی تھی، یا شاید آج اس کے دل نے تسلیم کر لیا تھا کہ خدا کے بعد اگر اس دنیا میں کوئی ہے جو اس کی روح کی گہرائیوں میں چھپے درد کو محسوس کر سکتا ہے، اس کی خاموشی میں چھپے کرب کو محسوس کر سکتا ہے، تو وہ زریب مصطفیٰ ہے۔ انسان کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دکھ ہر ایک کے سامنے کھول کر رکھ دے اور اپنی بے بسی پر رو دے، اور میں ان کمزور لوگوں میں سے ہرگز نہیں جو ہر ایک کی ہمدردیاں سمیٹتی پھرے۔ اپنی پریشانیوں کا اشتہار لگانا مجھے سخت ناپسند ہے، لیکن آپ وہ واحد انسان ہیں کہ جس کے سامنے میں اپنا دل کھول کر رکھ دیتی ہوں، اپنی ہر پریشانی ہر دکھ آپ سے کہہ دیتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں وہ جو روتے ہوئے خاموش ہو چکی تھی اب نئے سرے سے اس کی آنکھوں میں اشک آنے لگے۔
وہ آج یہ سب نہ کہتی تب بھی زریب جانتا تھا کہ وہ اپنی ہر بات زریب سے کہتی ہے۔ شاید وہ آفاف سے بھی اپنی کچھ باتیں مخفی رکھتی ہو، لیکن زریب اس سے جب جب پوچھتا تھا وہ اپنی ہر پریشانی زریب کے سامنے رکھ دیا کرتی تھی۔ میں تھک چکی ہوں، بہت تھک چکی ہوں، اب میں سکون چاہتی ہوں، جیسے باقی سب کی زندگی پرسکون ہے۔ میں خوش کیوں نہیں رہ سکتی؟ کیا میرا خوشیوں پر کوئی حق نہیں؟ میں کب تک سزا کاٹوں گی اس گناہ کی؟ محبت کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے نفرت ہے اس محبت سے۔ مجھے آزادی کیوں نہیں مل جاتی ان تکلیفوں سے، اذیتوں سے؟ میں جینا چاہتی ہوں، خوش رہنا چاہتی ہوں، زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ کیا ایسا ممکن نہیں؟ اتنے سالوں کی سزا کافی نہیں؟ اس کے لہجے کا کرب وہ کیسے نہ سمجھتا؟ زریب نے ضبط سے لب بھینچ لیے۔ زندگی آسان ہو سکتی ہے اور حسین بھی اگر آپ چاہیں تو۔ اس نے اینور کو تسلی نہیں دی تھی، اس کی ہمت نہیں بندھائی تھی، اسے ان تکلیفوں سے لڑنے کا حوصلہ نہیں دیا تھا۔ وہ بس ان تکلیفوں سے آزادی کی راہ دکھا رہا تھا۔ وہ جو اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے بیٹھی تھی اس کی بات پر الجھی اور آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ واقعی میرے ساتھ خوش ہیں؟ کیا آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی۔ زریب کے یوں اچانک سوال پوچھنے پر وہ گڑبڑائی۔ نہیں تو وہ تو بس میں نے ایسے ہی کہا تھا۔ میں تو پھر خوامخواہ ہی خوش ہونے لگا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی مجھ سے محبت کرنے لگی ہے، زریب شریر لہجے میں بولا۔ آج تک زریب اس سے کچھ اس لیے بھی نہیں کہہ سکا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اہیم سے محبت کرتی ہے، لیکن آج یہ جان لینے کے بعد کہ وہ صرف اس سے نفرت کرتی ہے تو اس نے بھی فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ آپ کسی اور کی امانت ہیں، آپ کے دل میں کوئی اور ہے، میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہوں؟ اس نے نظریں چرائیں۔ آپ روشنی کو دیکھنا چاہتی تھی نا؟ اس نے جلدی سے گردن ہلائی۔ چلیں پھر میں آج آپ کو اس سے ملوا ہی دیتا ہوں۔ وہ کھڑا ہوا۔ لیکن میں اس حال میں اتنا نہیں چل سکتی، اینور تیزی سے بولی۔ بس تھوڑا سا چلنا ہے، آ جائیں، میں ہوں نا۔ زریب نے ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے تھام لیا۔ وہ اس کے سہارے کچھ قدم آگے بڑھی۔ وہ رک گیا، سامنے ہی آئینہ تھا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور زریب اسے شانوں سے تھام کر بولا، یہ رہی میری روشنی، میری محبت۔ آئینے میں وہ اپنے وجود کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں حیرت تھی، کئی سوال تھے۔ میں نہیں جانتا مجھے اس سے محبت کب ہوئی، بس مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کے وہ آنسو مجھے بے چین کر دیتے تھے، میں بس ہمیشہ مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ جانتی ہیں اس لڑکی نے تو میری راتوں کی نیندیں چرا لی تھیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ جس نے نیندیں چرائی ہیں اسے اس کی سزا دی جائے۔ میں نے اس سے شادی کا فیصلہ کیا تھا، کسی کی بھی نظر میں وہ فیصلہ بہت جلدی تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میں نے دیر کر دی تھی۔ جب مجھے آفاف نے بتایا کہ اس کی منگنی تو بہت پہلے ہو چکی ہے اور وہ ہنس رہی تھی، افسوس کر رہی تھی اس لڑکی کے لیے جس نے اسے پرپوز کیا تھا۔ یہ تو وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ جس پر وہ ہنس رہی ہے وہ اس کا اپنا بھائی تھا۔ اینور سن رہ گئی۔ وہ آپ تھے؟ اس نے ہلکے سے سر کو خم کیا۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے سوچا میں بھول جاؤں گا، لڑکپن اور جوانی کی ابتدا کی محبتیں تو ویسے بھی ناکام ہی ہوتی ہیں۔ اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ تھی، لیکن میں غلط تھا۔ اس لڑکی کی محبت تو زور پکڑنے لگی تھی، دل میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے لگی۔ اس لڑکی کو دیکھ لینے کے بعد کسی دوسری لڑکی کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ میں اسے ہر وقت اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے ایک ہی یونی میں ایڈمیشن اور ایک ہی ڈپارٹمنٹ کا فیصلہ میرا تھا۔ میں سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ اینور حق دکسی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں چاہتا تھا اس کا منگیتر ہمارے درمیان سے نکل جائے کیونکہ میرے لیے اسے بھلانا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے کہا اس سے کہ میری محبت کے لیے دعا کرنا، اور وہ معصوم غلاف کعبہ سے لپٹ کر میرے لیے خود کو مانگ رہی تھی۔ وہ ہر نماز میں خود کو میرے لیے مانگتی رہی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے پوچھتی کہ وہ لڑکی کون ہے، اسے کیا خبر تھی کہ وہی وہ خوش قسمت ہے۔ اینور کی آنکھیں پھر نم ہونے لگیں۔ اسے یاد آیا کس طرح وہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر اس کی محبت کی دعا مانگ رہی تھی، تو اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا گیا تھا۔ اس کے نصیب میں اہیم کی جگہ زریب کو لکھ دیا گیا تھا۔ اس کی دعا زریب کے حق میں قبول ہوئی تھی۔ زریب کو اہیم پر فوقیت دی گئی تھی۔ اللہ کے نزدیک زریب کا رتبہ زیادہ تھا، اسی لیے اسے اینور کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ اینور کے قابل زریب کو سمجھا گیا تھا، اہیم کو نہیں۔ ہر نماز، ہر سجدے میں اس نے زریب کے لیے زریب کی محبت کو مانگا۔ وہ خود کو زریب کے لیے مانگ رہی تھی۔ اسے اپنی کی گئی دعاؤں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب اس کا منگیتر اسے چھوڑ گیا تو مجھے لگا اس کی دعائیں قبول ہو گئیں۔
میں خوش تھا لیکن وہ اداس تھی۔ میں اس کی اداسی کے باعث خوش بھی نہ ہو سکا۔ میں نے سوچا اس کی تعلیم مکمل ہوتے ہی میں پاپا کو اس کے گھر بھیجوں گا تاکہ اس کی عزت پر بات نہ آئے، اسے کوئی بری نگاہ سے نہ دیکھ سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تعلیم کی آڑ میں وہ عشق معشوقی کر رہی تھی۔ لیکن اس سے پہلے ہی اس کی پھر سے منگنی ہو گئی اور میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ وہ نہیں جانتی کہ میں اس کے لیے کتنا رویا ہوں، کتنا تڑپا ہوں۔ اس کی محبت مجھے اللہ کے در تک لے گئی۔ پھر جب میں نے اس رب کی محبت کو پا لیا تو مجھے صبر آ گیا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی اس لڑکی کو اپنے رب سے نہیں مانگوں گا۔ ہاں، اس کی محبت مجھے اللہ کے حضور لے گئی تھی، لیکن اسے مانگ کر میں یہ ہرگز ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں اس کے در پر ایک لڑکی کی وجہ سے آیا ہوں۔ میں نے اپنا معاملہ اس رب پر چھوڑ دیا کہ وہ جو کرے گا بہتر کرے گا، مجھے مایوس نہیں کرے گا، اور اس نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ اس نے مجھے سب کچھ عطا کر دیا، سب کچھ۔ اس کی آنکھیں خوشی سے نم ہونے لگی۔ لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ سب کے چہرے پڑنے والی لڑکی زریب مصطفیٰ کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نہ دیکھ سکی۔ وہ پلٹی، زریب اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ آپ نے اتنے سال مجھے دھوکہ دیا، وہ بے یقینی سے کہہ رہی تھی۔ میں نے دھوکہ نہیں دیا، بس سچ چھپایا تھا۔ آپ کو بتا کر بھی کیا کرتا، آپ کے دل میں تو کوئی اور۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تو آج بھی کیوں بتایا؟ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ کیونکہ آج مجھے یقین ہو گیا اس دل میں کوئی نہیں۔ اس نے اینور کو شانوں سے تھاما۔ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آج بھی میرے دل میں کوئی ہے۔ زریب کے چہرے کا رنگ فک ہوا، لبوں کی مسکراہٹ یکدم معدوم ہو گئی۔ اس کی بدلتی رنگت سے وہ محظوظ ہوئی۔ یہ دل اب زریب مصطفیٰ کی ملکیت ہے۔ میں بھی نہیں جانتی کہ کب سے، لیکن آپ نے جس طرح میرا خیال رکھا، میری ہر پل حفاظت کی، میری ڈھال بن کر کھڑے رہے، ہمیشہ میری خاموشی کو بھی محسوس کر لیتے تھے، مجھے پتہ بھی نہ چلا، اور آپ میرے دل میں وہ لمحے بھر کو رکی۔ زریب نے اسی لمحے اینور کو خود سے لگا لیا۔ اینور کے دل نے پھر ایک بیٹ مس کی۔ میرے اللہ نے میری سن لی۔ زریب مصطفیٰ کی زندگی میں ایسا بھی کوئی لمحہ آئے گا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ کیسے نہ سنتا؟ میرا دل بھی تو یہی خواہش کرنے لگا تھا کہ کاش وہ لڑکی میں ہوتی۔ وہ اس کے سینے سے لگی روتے ہوئے سوچ رہی تھی، آخر وہ کیا تھی جس کی ہر خواہش پوری کی جاتی تھی؟ 1 منٹ وہ اسے خود سے الگ کرتا الماری کی جانب گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ زریب مصطفیٰ میری زندگی میں کسی آندھی طوفان کی طرح داخل ہوا تھا، بلکہ وہ تو ایک عرصے سے میری زندگی کا حصہ تھا، میرے ساتھ تھا، لیکن میں ہی نہ دیکھ سکی۔ آخر فریب کی پٹی جو بندھی تھی آنکھوں پر، تو کیسے کچھ دکھائی دیتا، کیسے زریب کی محبت کا یہ دل اقرار کرتا، ہر بار اس کی آنکھوں سے چھلکتی محبت اور پیار لٹاتا وہ انداز جو میرے لیے ہر حد سے گزر گیا۔ میں نے کیا کیا؟ اس کا ہر جذبہ خالص تھا، لیکن میں کیا تھی اور کیا ہوں میں؟ اس رب نے مجھے ایسے انسان سے نواز دیا جس نے کبھی غلط نگاہ اپنی محبت پر نہیں ڈالی۔ کسی غیر لڑکی کو دیکھنا تو الگ بات ہے، کہ مجھ پر کیسا کرم ہے۔ آنکھوں میں دکھ تھے، پچھتاوے تھے، کیا کچھ نہیں تھا۔ اداس لبوں پر تلخ مسکراہٹ تھی۔ وہ زریب کو اپنے پاس آتے دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ آج کوئی زریب کو دیکھتا تو جان لیتا کہ سب کچھ پا لینے کی خوشی کیا ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ کی مٹھی میں کچھ بند تھا۔ اینور دیکھنے لگی۔ اس میں کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ زریب نے ہاتھ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں وہی سرخ ڈبیا دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ اس نے کھول کر اس میں سے انگوٹھی نکالی۔ یہ آپ کے پاس؟ وہ حیرانی سے اس انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے جس جولر کو بیچی تھی، میں نے اسی سے یہ انگوٹھی بنوائی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ اسی جولر کے پاس گئی تھیں۔ میں نے بہت چاہ سے یہ آپ کے لیے بنوائی تھی۔ جب مجھے اس نے بتایا کہ یہ آپ نے بیچ دی تو میں نے اس کے پاس امانت کے طور پر رکھوا دی اور بعد میں اس سے واپس لے لی۔ آئی ایم سوری، وہ شرمندگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، وہ مسکرا دیا۔ یہ وہی باکس ہے نا؟ میں نے اسے کتنا ڈھونڈا تھا، آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ جب آپ عمرے پر گئی تھیں، میں عفاف کے ساتھ آپ کے گھر گیا تھا، بس اسی دوران میری اس پر نگاہ پڑی تو اٹھا لی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ایک دن آپ کو میں یہ انگوٹھی خود پہناؤں گا۔ کیسا پختہ یقین تھا رب العزت کی ذات پر۔ اینور شاہ کی نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ پوچھیں گے نہیں میں نے کیوں؟ مجھے کچھ بھی نہیں جاننا۔ وہ جانتا تھا، لیکن اینور سے سننا نہیں چاہتا تھا۔ اپنی محبت کو وہ شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک ہاتھ میں انگوٹھی پکڑے وہ اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا دوسرا ہاتھ اس کے سامنے بڑھایا۔ کیا آپ کو زریب مصطفیٰ کی محبت قبول ہے؟ آنکھوں سے محبت چھلک رہی تھی، چہرے پر ایک سکون تھا۔ اینور کی آنکھیں خوشی سے نم ہوئیں۔ جی قبول ہے، پورے دل سے قبول ہے۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ اینور نے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔
ज़रेब ने वो अंगूठी पहना दी। वो अंगूठी को मोहब्बत से देखने लगी। वो सिर्फ अंगूठी नहीं थी, उसकी बेलौस मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत जिसकी उसने सिर्फ ख्वाहिश की थी। उसकी मुस्कुराती आंखें इस बात का सबूत थीं कि वो बेहद खुश थी। ज़रेब बार बार उसे ही देख रहा था। आज एनोर और ज़रेब का वलीमा था। एनोर के मुकम्मल सेहतयाब हो जाने के बाद ये तकरीब रखी गई थी। तुमने तो मुझे मौका ही ना दिया कि मैं तुम्हारे लिए गाना ही गा सकूं, सारिम ने शिकवा किया। आज मेरे यार की शादी है, वो धीरे से गुनगुनाने लगा। और आज सारिम खुश था, शायद ज़रेब से भी ज़्यादा। इसलिए नहीं कि आज उसका भी निकाह था, बल्कि ज़रेब को उसकी मोहब्बत मिल चुकी थी और ज़रेब खुश था और वो खुश था, पुरसकून था, तो सारिम कैसे नाखुश होता। उसकी तो जान ही ज़रेब में थी। आज उसकी खुशी में सारिम दीवाना हो रहा था और ज़रेब उसे खुद से भी ज़्यादा खुश देखकर उस पर कुर्बान हो रहा था। सारिम वाकई अल्लाह की नेमतों में से एक ख़ास नेमत था। तुमने कौन सा मौका दिया है, मेरे ही वलीमे में अपना निकाह भी कर लिया, ज़रेब ने शिकवा किया। लेकिन मैं तुम्हें सारे मौके फ़राहम करूँगा, तुम्हारी तरह सिर्फ वलीमा करके जान नहीं छुड़ाऊँगा। सारे फंक्शंस होंगे, आखिर सारिम शाह की शादी होगी, कोई छोटी बात नहीं। उसने गर्दन अकड़ा कर कहा। खूब नाचना गाना। हाँ, मेरे इकलौते फंक्शन में भी तुमने सबकी आधी तवज्जो तो अपनी तरफ खींच ली। एनोर ज़रेब के इस शिकवे पर मुस्कुरा दी। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि हम अपनी वेडिंग एनिवर्सरी एक ही दिन सेलिब्रेट किया करेंगे। ज़रेब उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। आइडिया बुरा नहीं है। ज़हरा उसी लम्हे उसके पास आई और उसके कान में बोली, आपी, जैसे आप परफेक्ट है ना, इसी तरह ये कपल भी परफेक्ट है। एनोर उसकी बात पर मुस्कुरा दी। काश मैं तुम्हें बता सकती कि परफेक्ट तो ज़रेब है हर लिहाज से। कुछ देर पहले का मंजर उसकी नज़रों के सामने आया। माशा अल्लाह, कमरे में दाखिल होते ही वो एनोर को देखते हुए बेसाख्ता बोला था। वो उस वक्त तैयार खड़ी खुद को आईने में देख रही थी। हल्के गुलाबी रंग की मैक्सी पहन रखी थी और हिजाब लिया हुआ था। उसने पलटकर ज़रेब को देखा, जो नेवी ब्लू डिनर सूट में मलबूस था, और आज एक बार फिर एनोर उसे देखकर नए सिरे से ज़रेब मुस्तफ़ा की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई थी। मेरी हूरों की मलिका, वो अपनी इस तारीफ़ पर ब्लश करने लगी। अभी तो सिर्फ तारीफ़ की है तो ये हाल है। उसने आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। वो शर्म से सुर्ख पड़ गई, जैसे ज़रेब ने उस पर सुर्ख रंग डाला हो। ये हुस्न, ये खूबसूरती सिर्फ मेरे लिए है, इस पर हक भी सिर्फ मेरा है। ज़रेब ने उसके हिजाब के एक टुकड़े से उसका चेहरा ढांप दिया। एनोर खुद को आईने में देखती रह गई। उसका दिल भर आया। वो जो चाहती थी, ज़रेब ने वो काम उतनी आसानी से कर दिया था। आखिर उसके दिल ने जिस चीज़ की ख्वाहिश की वो पूरी हुई। उसकी किसी ख्वाहिश को अधूरा नहीं छोड़ा गया। वो जान चुकी थी कि अल्लाह ने इस दुनिया में उसके लिए ज़रेब को मुंतखब किया था। वो जो उसकी खामोशी को भी जान लेता था, उसके बिना कहे उसे मालूम होता था कि वो क्या चाहती है। बिल्कुल ऐसे ही एनोर के लिए इस दुनिया में एक ऐसे शख्स का इंतखाब वो उसकी खामोशी को भी समझ सके। क्योंकि वो कहना नहीं जानती थी, वो अक्सर खामोश रहना जानती थी। आखिर उसमें क्या था ऐसा जो वो चाहती थी वो मिल जाता था। वो लाडली थी, वो मुंतखब करदा लोगों में से थी। उसकी ज़िंदगी की आजमाइशें अपनी जगह, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उससे मोहब्बत और उसकी अल्लाह से मोहब्बत अपनी जगह थी। उसने ड्रेसिंग टेबल पर से पिन उठाकर नकाब लगा लिया। उसकी हर ख्वाहिश पूरी की गई थी, दिल में कोई हसरत बाकी ना रही थी। वो जिस इंसान को अल्लाह से मांगती रही वो उसके काबिल ना था, लेकिन अल्लाह ने उसे बेहतरीन से नवाजा था। उसे आज मामू की कही गई बात भी याद आई कि वो तुम्हारे लिए बेहतर करेगा, बस उसकी ज़ात पर भरोसा रखो। उसने बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन किया था, बस उसकी मसलहत को वो समझ ना सकी। अल्लाह ने उसे इतना नवाज दिया था कि वो सारी ज़िंदगी भी सजदे में रख कर शुक्र अदा करती तो भी कम था। मलाल था तो सिर्फ इस बात का कि उसे अहीम से मोहब्बत क्यों हुई, वो उसकी ज़िंदगी में आया ही क्यों। ज़रेब पहले क्यों ना आया, क्यों वो अहीम के हाथों बर्बाद हुई। ज़िंदगी के इतने कीमती साल उसने तन्हाई में रोते सिसकते गुजारे। शायद ये मलाल सारी ज़िंदगी उसका पीछा ना छोड़ता, या फिर अल्लाह उस पर से हर अज़ियत हर तकलीफ़ को उठा देता। अफाफ ने पहले ही कह रखा था कि वो अपने भाई का वलीमा एंजॉय करेगी, निकाह की दुल्हन बनकर एक जगह हरगिज़ नहीं बैठेगी। उसने सुर्ख रंग का लहंगा और रॉयल ब्लू कमीज़ पहनी थी और उसी रंग का कामदार दुपट्टा था। इस दूधिया रंगत पर ये रंग खूब जच रहे थे। ये पहली शादी थी, पहला फंक्शन था जिस पर अफाफ ने ड्रेस कोड लाजिम नहीं किया था। आज सब आज़ाद थे अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद के लिबास ज़ेब तन करने के लिए, लेकिन सबको तो जैसे आदत हो चुकी थी।
रिहाब ने सब्ज रंग की मैक्सी पहनी थी और आफाफ के ड्रेस कोड की इतनी आदत हो चुकी थी कि उसने मलिक के लिए वाइट डिनर सूट पर सब्ज रंग की टाई पसंद की थी। मारिफा ने हल्के ग्रे गुलाबी रंग के इम्तजाज का लहंगा पहना था और रेयान ने भी हल्के ग्रे रंग का डिनर सूट पहना था। मोहित ने चूंकि इत्तफाक से सब्ज रंग का ही प्रिंस कोट पहन रखा था तो सारिम उसे हर थोड़ी देर बाद रिहाब के नाम से छेड़ना नहीं भूलता था। निकाह के बाद ही वो रिहाब मारिफा के साथ कभी कहीं पाई जाती तो कभी कहीं। उसने तो टिक कर तस्वीरें बनवाना भी ज़रूरी नहीं समझा था और बेचारा सारिम उसके पीछे मारा मारा फिर रहा था। आफाफ, मुझे तुमसे बात करनी है। आखिरकार वो उसके पास पहुंचा। मैं अभी मसरूफ़ हूँ, वो रुखाई से बोली। आफाफ प्लीज़, वो उसे बाजू से पकड़कर एक तरफ ले गया। आज हमारा निकाह हुआ है, थोड़ी देर तो मेरे साथ रहो, लोग पूछ रहे हैं। सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही तो रहना है, मेरे भाई का वलीमा फिर नहीं होना, वो बेनियाजी से बोली। अच्छा, एक दो तस्वीरें ही बनवा लो, उसका अंदाज मल्तजाई था। बाद में वो जाने के लिए पलटी। सारिम ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। ठीक है फिर जाओ, वो उसकी आंखों में देखकर बोला। मुझे लड़कियों की कमी नहीं है। सारिम शाह की एक नज़र के लिए लड़कियां तरसती हैं। वो मेरी कंपनी ज़रूर इंजॉय करेंगी, तुम जा सकती हो। वो इस्तेहज़ाइया मुस्कुराया। ख़बरदार, जो मेरे अलावा किसी दूसरी लड़की को आंख उठाकर भी देखा तो। मैं आफाफ हूँ, कोई आम लड़की नहीं जो रो धोकर एक कोने में बैठ जाएगी। आंखें निकाल दूंगी तुम्हारी। उसने अपनी हील से उसका कीमती जूता मसला। सारिम के पैर की उंगलियां उसकी नोकदार हील से मसल कर रह गईं। वो स्टेज की तरफ भागी। तुम्हें तो मैं देख लूँगा। सारिम उसके पीछे लपका। तुम दोनों आज के दिन तो इंसान बन जाओ, ज़रेब खफगी से बोला। वो सांस बहाल करने लगी। हील में तेज़ तेज़ कदम बढ़ाकर तकरीबन भागते हुए स्टेज तक आना इतना आसान भी नहीं था। तुम ही समझाओ, कैसी फजूल बातें कर रहा है, आफाफ खफीफ लहजे में बोली। तुम उसे इग्नोर क्यों कर रही हो, ज़रेब डांट कर बोला। सारिम नूर के पास ही बैठ गया। मैं इग्नोर नहीं कर रही, बस। वो कुछ कहती ज़रेब बोल पड़ा। आफाफ, मोहब्बत करने वालों का कभी इम्तिहान नहीं लेते, उन्हें तरसाते नहीं हैं। इस अज़ियत को सहना इतना आसान नहीं। तुमने मेरा तड़पना सिसकना देखा होता तो शायद तुम ये गलती ना करती। सारिम की मोहब्बत की कदर करो, जैसे एनोर ने मेरी मोहब्बत की कदर की है। वो बहुत चाहता है तुम्हें, उसे मज़ीद तंग मत करो। ज़रेब की बातें सीधी आफाफ के दिल को जा लगीं। उसने एक निगाह सारिम पर डाली जो एनोर से बातों में मसरूफ़ था और एनोर उसकी बातों पर हंस रही थी। उसने इतने साल मुझे तंग किया है, अब मेरा थोड़ा भी हक नहीं बनता, वो शरीर लहजे में बोली। ये थोड़ा है, ज़रेब ने एक अबरू उचकाते हुए देखा। वो बचपन से ही सारिम को पसंद करती थी, लेकिन उसने कभी कहने की हिम्मत ना की, और करती भी कैसे। वो अच्छी तरह से जानती थी सारिम की गैर संजीदगी को। अगर कभी वो इकरार कर भी लेती तो सारिम उसका सारी ज़िंदगी मजाक बनाता, ऐसा उसने सोच रखा था। लेकिन सारिम खुद कब उसके लिए दीवाना हुआ ये तो आफाफ को भी खबर ना हो सकी। जब जब सारिम किसी लड़की के ज़रिए आफाफ को छेड़ता तो वो बुरी तरह जिच होती, और वो उस वक्त को कोसती जब उसने सारिम को पसंद किया था। सारिम के इकरार के बाद उसे यकीन ना आया। वो भला कैसे सोच सकती थी कि सारिम इतने अरसे से उसे पसंद करता आया है और उसे तंग करने के लिए ऐसी हरकतें करता रहा था। अगर वो चाहती तो ये निकाह हरगिज़ ना होता। इस निकाह में सारिम के साथ साथ आफाफ की भी पूरी पूरी रजामंदी शामिल थी। आखिरकार एंग्री बर्ड और लव बर्ड भी स्टेज पर आ ही गए। मोहित ने उन दोनों को स्टेज पर देखा तो कैमरा संभाल लिया। तुम चारों एक साथ एक जगह मौजूद हो और अब कोई हिलना नहीं, मोहित ने तनबीह की और तस्वीर खींचने लगा। सारिम के ऑफिस में जॉब के साथ साथ मोहित शौकिया ये काम भी करता था और ज़रेब के वलीमे के लिए उसने पहले ही कह रखा था कि वह खुद ही फ़ोटोग्राफी का काम संभालेगा, और इससे अच्छी और भला क्या बात हो सकती थी। आफाफ अपनी जगह से उठी। थोड़ा इधर हो, उसने ज़रेब से कहा। ज़रेब उसकी जगह बैठ गया। उसने एनोर को भी ज़रेब के बराबर में बिठा दिया और ख़ुद एनोर की जगह सारिम के बराबर में बैठ गई। अब ठीक है ना, आफाफ ने मोहित से पूछा। परफेक्ट, उसने मुस्कुराकर कैमरा संभाला। सारिम उसे हैरतज़दा आंखों से देखता रहा। कुछ कहना चाहती हूँ, कहो। सारी ज़िंदगी सुनने के लिए तैयार हूँ, वो प्यार से बोला। इतना कुछ नहीं कहना, बस एक जुमले में कहानी तमाम करनी है, वो बेनियाजी से बोली। वो नासमझी से देखने लगा। आई लव यू सारिम, वो तेज़ी से कह गई। सारिम का मुंह खुला रह गया। एनोर तक आफाफ का इजहार पहुँच चुका था। वो मुस्कुरा दी। तुमने क्या कहा, फिर कहना, शायद मुझे सुनने में गलती हुई है। आई लव यू कंजूस हैंडसम जिन, उसे बाजू से थामकर उसके कान के करीब होकर आफाफ ने कहा।
सारिम अब भी बेयकीनी से उसे देख रहा था। खुशी और हैरत के मिले जुले तासुर लिए उसने भी कह ही दिया, आई लव यू टू अफाफ सारिम शाह, और बहुत ऊंची आवाज़ में कहा था कि ज़रेब क्या मोहित तक उसकी आवाज़ पहुंची थी। अफाफ ने उसके बाजू पर चुटकी भरी। सारिम अपना बाजू सहलाता रहा। मोहित हर हर लम्हे को कैमरे की आंख में कैद कर रहा था। ज़रेब ने मलीह को स्टेज के करीब देखा तो उसे आवाज़ लगाई, इन तीनों को भी ले आओ। मलीह कुछ ही देर में रिहाब, मारिफा और रियान को स्टेज पर ले आया। वो चारों उनके पीछे खड़े हो गए। मोहित तस्वीरें बनाने लगा। मोहित, कैमरा किसी और को दो और ख़ुद भी आ जाओ। इस ग्रुप का तुम भी हिस्सा रहे हो इतने साल, तुम क्यों इस तस्वीर से बाहर हो? सारिम ने उसे आवाज़ लगाई। वो कैमरा अपने साथी को देकर सारिम के बराबर में ही बैठ गया। तस्वीरें बनने लगीं। हनीमून पर कहाँ जाने का प्लान है? मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम सब साथ ही चलें। रिहाब के कहने पर सबके चेहरे खिल उठे, लेकिन एनोर झींप गई। अगर वो इस वक्त दुल्हन न बनी होती तो रिहाब की कमर पर एक मुक्का तो लाजिम था। क्यों ना हम हज या उम्रा पर चलें? ज़रेब ने उन सबको बारी बारी देखा। एनोर आंखों में हैरत लिए उसे देख रही थी। अफाफ और मेरा तो पहले से प्लान है उम्रे का, सब साथ जाएंगे तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। सारिम की बात पर वो सभी हैरान हुए। तो फिर डन है, हम सब अपनी ज़िंदगी की शुरुआत उस पाक जगह से इस फ़र्ज़ की अदायगी से करेंगे। रिहाब ने जैसे ज़रेब और सारिम के मशवरे पर मोहर लगाई थी। और मोहित भी हमारे साथ होगा, चाहे ये कंवारा ही जाए, लेकिन हमारे साथ जाएगा। ज़रेब के कहने पर सब हंस दिए। मोहित ने सर को खम किया, जैसे उसकी बात सर आंखों पर। एनोर ज़रेब को तक रही थी और वो मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। खाना काबा के सामने उसने ख्वाहिश की थी कि काश उसकी तीनों दोस्तें भी साथ होती, और उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी गई थी। उसकी कोई ऐसी ख्वाहिश ना थी जो अधूरी रही हो, और ज़रेब के साथ मक्का और मदीना जाना उसके लिए रब की तरफ से किसी इनाम से कम नहीं था। आज उसे मामू की बात पर यकीन हो चुका था। वो मुंतखब करदा लोगों में से थी। रब की मोहब्बत में उसका दिल सजदा रेज हो गया। उसकी तौबा कबूल की जा चुकी थी। निदामत के वो आंसू रब की बारगाह में कबूल हो चुके थे, तभी तो उसे इतना नवाजा गया था। उसके दिल को जो सुकून मुयस्सर था वो इस बात की गवाही था। मोहित स्टेज से उतरा और उन 8 अफराद और 4 जोड़ों की खुद से तस्वीरें लेने लगा। फिर थोड़ी देर बाद सारिम उसे खींचकर दोबारा स्टेज पर ले आया। एक ही फ्रेम में वो सब मौजूद थे, और उसमें वो सिर्फ 9 अफराद नहीं बल्कि बेलौस दोस्ती और लाजवाल मोहब्बत की मिसालें मौजूद थीं। एनोर का दिल बेख्तियार कह उठा, फ़बी अय्यि आलाई रब्बिक तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ख़त्म शुद। जी तो जनाब, कहानी का इख्तिताम होता है यहाँ पर। उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आई होगी। कहानी के बारे में अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें, और उससे मुझे अंदाज़ा होता है आप सबको किस तरह की कहानी पसंद है, और मुझे जो है वो चूज़ करने में भी आसानी रहती है। मैं ख़ुद बात करूँ तो जी मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। चंद एक बातों से इख्तिलाफ़ है, लेकिन उसके अलावा कहानी जो है वो बहुत अच्छी थी। इख्तिलाफ़ की बात पहले करते हैं। पॉजिटिव बातें तो जो हैं वो कहानी में बहुत सारी हैं, और आप सब ने भी यकीनन महसूस भी कर ली होंगी, नोटिस भी कर ली होंगी। तो सबसे पहले तो मैं इस पर पहले भी तनकीद कर चुकी हूँ, जो एनोर की वालदा का रवैया था वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कोई भी माँ अपनी औलाद से इतनी गाफिल कैसे हो सकती है, और जबकि उन्हें मालूम भी हो कि 2 बच्चों का रिश्ता आपस में तय किया गया है, उनके कमरे एक दूसरे के करीब हैं, तो ऐसे हालात में उन्हें जो है वो बिल्कुल आज़ाद छोड़ देना, और फिर अंदाज़ा अगर एक बात का हो गया है कि कुछ गलत हो चुका है, उसके बाद जो है वो अपना रवैया ख़राब कर लेना अपनी ही औलाद के साथ, कुछ जानने की, कुछ पूछने की, कुछ हल करने की कोशिश ना करना, तो ये बहुत अजीब लगा था मुझे। तो पता नहीं, शायद कि होती हों ऐसी माएँ, होती होंगी। आजकल तो खैर ऐसा दौर है कि इस तरह की माएँ भी हैं, तो ये बात जो है मुझे अच्छी नहीं लगी। अब कहानी की आखिरी किस्त में जो अहीम है उसका किरदार जो है अचानक से सामने आ जाना, और ख़ास तौर पर उसका एनोर और ज़रेब के कमरे में पहुंच जाना, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगी। मतलब वो उसको क्या मालूम कि ज़रेब का कमरा कौन सा है। वो घर में आया और उसे बेडरूम तक पहुंचा दिया गया। वो लोग तो एक मतलब अमीर लोग थे, उनका ड्राइंग रूम, लाउंज सब कुछ उनके यहाँ मौजूद था, तो इतनी उसको इजाज़त कैसे दे दी गई, जबकि उसके बारे में ये भी मालूम था कि वो कौन है, उसका एनोर से रिश्ता क्या रहा है। उसके बावजूद उसे घर में दाखिले से लेकर ज़रेब के कमरे तक आने दिया गया। तो ये एक बहुत ही जो है वो अजीब बात मुझे लगी, और मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आई।
باقی کہانی اوورآل بہت اچھی تھی، کہانی جو ہے وہ باقی ٹپیکل لو سٹوریز سے جو ہے وہ کافی ہٹ کر تھی، تو اس لیے مجھے زیادہ پسند آئی ہے۔ امید ہے آپ سب کو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کہانی کیسی لگی، کس حد تک پسند آئی، اور مزید کہانی میں کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ کو اچھے نہیں لگے۔ انشاءاللہ بہت جلد کسی نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے ہوگا، تو امید ہے آپ سب لوگ جو ہے وہ صبر سے نیکسٹ ناول کا انتظار کریں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد کسی نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔